السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں، جس کا نام ہے زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور اس کو لکھا ہے مریم عزیز نے۔ اور یہ بڑے مزے کی کہانی ہے، اور مطلب ایسے بیوٹیفل سی فیملی سٹوری ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دو کپلز دکھائے گئے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو کہانی سن کے پتہ چلے گا کہ کون سا کپل، کون سا لڑکا کس لڑکی سے بیاہ کرتا ہے، اور کون سا لڑکا کون سی لڑکی جو ہے وہ کس کے ساتھ رہتی ہے، اور کس کے ساتھ اس کی منگنی یا رشتہ نہیں چلتا۔ چلیں آپ چلتے ہیں کہانی کی طرف، لیکن ہے بڑی مزے کی، ٹھیک ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اگر آپ نے اسی طرح کی کہانیاں مزے مزے کی سنتے رہنا ہے تو۔ چلیں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زندگی کتنی مشکل ہے، میں نے سوچا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، پچھلے 2 سالوں سے میری ہر صبح کا آغاز اسی سوچ سے ہوتا ہے۔ اچانک میری نظر گھڑی پر پڑی جہاں 7 بج چکے تھے۔ گھوڑے کی طرح سرپٹ بھاگتے ہوئے اپنے خیالات کو میں نے تیزی سے لگام لگائی، اور اسی تیزی سے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بھاگا۔ صاف ستھرا کچن اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ سلمیٰ بیگم اب تک نہیں پہنچی۔ کتنی دیر تک میں خالی خالی نظروں سے کچن کو گھورتا رہا، لیکن گھڑی کی پل پل آگے کو سرکتی ہوئی سوئیاں مجھے مزید گھورنے سے منع کر رہی تھی۔ سو میں بھاگنے کے سے انداز میں بچوں کے کمرے کی طرف آیا، اور اندر داخل ہوتے ہی میرا دل چاہا کہ سلیقے سے جمے اپنے بالوں کو نوچ ڈالوں۔ ہنی سنی اٹھو، جلدی کرو، 7:05 ہو گئے ہیں۔ میں سنی کے بیڈ کے قریب کھڑا ہوا چیخ رہا تھا۔ سنی نے کمبل ہٹا کر صرف ایک نظر مجھے دیکھنے کی زحمت کی، اور اس کے بعد اس کا چہرہ کمبل کے اندر غائب ہو گیا۔ میں نے جھپٹے کے سے انداز میں دونوں پر سے کمبل کھینچا۔ ہری اب، منہ دھو کر یونیفارم پہن کر کچن میں آ جاؤ، میں بریک فاسٹ تیار کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ہاتھ سے ہنی کو اور دوسرے سے سنی کو کھینچ کر باتھ روم میں دھکیلا۔ ان کے ہینگ کیے ہوئے یونیفارمز کو بیڈ پر رکھ کر میں بھاگنے کے سے انداز میں کچن میں آیا۔ ٹوسٹ جلدی سے ٹوسٹر میں ڈالے، جام کی بوتل فریج سے نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی۔ چائے کا پانی رکھ کر میں نے چائے کی پتی اور چینی ڈالنا چاہی تو ان کے جار غائب تھے۔ ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں نظر نہ آئے۔ تبھی کچھ جلنے کی بو آئی تو ٹوسٹر کی طرف مڑا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جلے ہوئے ٹوسٹ میرے ہاتھ میں تھے۔ ڈبل روٹی کی یہ حالت دیکھ کر میرے جیسے 6 فٹ کے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خود پر قابو پا کر میں نے جیسے تیسے ساری چیزیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھی۔ تبھی سنی اور ہنی سوئی جاگی کیفیت میں کچن میں داخل ہوئے۔ جلدی کرو، اسکول لگنے میں 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی۔ تم لوگوں نے بالوں میں برش نہیں کیا۔ ان دونوں کے اجڑے ہوئے گھونسلے جیسے سروں کو دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ ہنی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ مجھ سے پونی نہیں بنتی۔ اس نے برش نہ کرنے کی وجہ بتائی تو میں نے سنی کو دیکھا۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ بڑی بے نیازی سے جواب دینے کے بعد وہ اپنے سامنے رکھی ڈبل روٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سوکھی ہوئی ڈبل روٹی کو چٹکی میں پکڑ کر میرے سامنے لہرایا۔ سلائس ہے۔ میں نظریں چراتے ہوئے چائے میں چینی ملانے لگا۔ ہر روز ایسے ہی سلائس کھاتے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو؟ ہنی نے بھائی کو گھور کر دیکھا۔ لیکن مجھے تو پراٹھے کے ساتھ فرائی ایگ کھانا ہے۔ سنی کی فرمائش پر میں نے زیادہ غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کچھ دیر میری طرف خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس نے غصے سے ڈبل روٹی کو چائے میں ڈبو ڈبو کر کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کنکیوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تبھی میری نظر جھومتی ہوئی سلمیٰ پر پڑی، جو بلند آواز میں گاتے ہوئے کچن کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے قدرے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ سلام پاجی۔ وعلیکم۔ غصے میں میرے منہ سے مختصر سا جواب نکلا۔ سلمیٰ، تمہیں پتہ بھی ہے مجھے اور بچوں کو صبح جلدی جانا ہوتا ہے، پھر بھی تم ہمیشہ دیر سے آتی ہو۔ کدھر پاجی، روز تو ٹائم پر آتی ہوں، وہ تو کبھی کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے۔ کل ابا کی طبیعت خراب تھی، اس لیے نہیں آئی، اب بھی دوا دے کر آئی ہوں۔ سلمیٰ بھی غصے سے بولی تو مجبوراً مجھے اپنا موڈ بدلنا پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے ناشتہ کر لیا ہے، ماما کو ناشتہ کروا کر دوا یاد سے کھلا دینا، اور دوپہر کو کچھ اچھا سا بنا لینا۔ میں نے جلدی سے اسے تاکید کر کے بچوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلمیٰ اکثر صبح کے وقت غیر حاضر ہوتی تھی اور ناشتہ مجھے تیار کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کے بھروسے پہ پورا گھر، اپنی ماں اور بچوں کو بے فکر ہو کر بے چھوڑ جاتا تھا۔ آج کل ڈرائیور کمبخت بھی چھٹی پر ہے۔ میں نے کوفت سے سوچا، ہنی بیٹا، میں چھٹی کے ٹائم گاڑی بھیجوں گا، آپ گھر چلے جانا۔ اسکول کے گیٹ پر اترتے ہی میں نے ہنی کو مخاطب کیا، کیونکہ سنی ہمیشہ کی طرح منہ پھلا کر اندر جا چکا تھا۔ سڑک پر سے موڑ کاٹتے ہوئے میں نے بے اختیار گہری سانس لی۔
یقیناً آپ لوگوں کو میری صبح کی روٹین جان کر مجھ پر ترس آ رہا ہوگا، اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر میں خود اپنے اوپر ترس کھا رہا ہوتا ہوں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر زین آفندی ہے۔ پروفیشن کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور عام ڈاکٹر نہیں، امریکہ سے ڈگری لینے اور اسپیشلائز کرنے کے بعد شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں جاب کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں خاصی بڑی جائیداد کا اکلوتا مالک ہوں۔ اگر میں جاب نہ کروں تو بھی اتنی دولت ہے کہ میں کیا بلکہ میرے بچے بھی آسانی سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں مغرور نہیں، شاید مغرور ہو ہی جاتا، لیکن میرے دردناک حالات مجھے مغرور ہونے ہی نہیں دیتے۔ کبھی باورچی، کبھی ڈرائیور اور کبھی بچوں کی آیا بنا کر میری اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں۔ میری ماما بھی ہیں جن سے آپ کا ابھی تعارف نہیں ہوا، لیکن فکر نہ کریں، جلد ہی آپ کی ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ دراصل وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، اور کچھ میرے بھائی اور بھابھی کی جوان مرگی نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ہنی اور سنی ان کے بچے ہیں۔ میں تو ابھی کمانا ہوں، لیکن میری ویران اور غمگین زندگی میں خوشی کی ایک لہر، روشنی کی ایک کرن موجود ہے، اور وہ ہے میری منگیتر شازمہ۔ اس کا خیال آتے ہی موڈ خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ جناب، میری منگنی آج سے 2.5 سال پہلے ہوئی تھی، جب میں ایک زندہ دل شوخ جوان تھا۔ شازمہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ جب میں امریکہ سے لوٹا تو پہلی بار میں نے اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ کیا حسن تھا، مشرقی اور مغربی رنگوں کا امتزاج، بلکہ مغربی رنگ زیادہ غالب تھا۔ میں نے ماما اور بھابھی کو اپنی پسند بتا دی۔ ہمارے درمیان کوئی ظالم سماج بھی نہیں تھا۔ شازمہ نے بھی مجھے پسند کیا تھا، اور خالہ اور خالو کو بھی کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے رسمی طور پر بھی سوچنے کا وقت نہیں لیا تھا، اور ایک خوبصورت شام میں نے اپنے نام کی انگوٹھی اس کی خوبصورت انگلی میں پہنا کر اسے اپنا بنا لیا۔ زندگی بڑی خوبصورت تھی، لیکن صرف کچھ مہینوں بعد بھائی اور بھابھی کی اچانک موت نے ہماری زندگی کی خوبصورتی کو بالکل ختم کر دیا۔ ماما بستر پر پڑ گئیں، اور بچوں کی محرومی سامنے تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے اپنے آنسو اندر ہی گرنے دیے۔ میں ان تینوں سے بہت پیار کرتا ہوں، ہنی اور سنی سے تو بہت زیادہ، کیونکہ وہ میرے اس بھائی کی اولاد ہے جنہوں نے ڈیڈی کے بعد مجھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہا تھا۔ سو میں نے اپنے دن رات ان کے نام کر دیے، لیکن میری ہزار کوشش کے باوجود میں کسی کو خوشی نہیں دے پا رہا ہوں۔ گھر کی اس روٹین میں اکثر شازمہ سے مل نہیں پاتا، حالانکہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں۔ وہی ہر ہفتے آ جاتی ہے، اور پھر اس کی ناراضی ایک اضافی مصیبت ہوتی ہے۔ اب مجھے ہسپتال کے ساتھ کمپنی کے آفس جا کر اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، حالانکہ ہماری کمپنی میں جو مینیجر ہے وہ بھائی کا دوست ہے۔ اس سارے چکر میں خود گھن چکر بن گیا ہوں۔ کبھی کبھی شدت سے دل چاہتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں۔ لگتا تو نہیں کہ حالات سدھریں گے، صرف امید ہی کی جا سکتی ہے۔ ہسپتال کی عمارت نظر آتے ہی گاڑی کے ساتھ میری سوچوں کو بھی بریک لگ گئی۔ امی، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر بابا کو میرے مزید پڑھنے پر کیا اعتراض ہے؟ لیلا نے منہ بسور کر فاطمہ سے کہا۔ بیٹا، تم سب جانتی ہو پھر بھی بحث کر رہی ہو۔ انہوں نے قمیض پر سے نظریں ہٹا کر اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ لیکن امی، جہاں بابا نے اتنا میرے لیے کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح۔ وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ لالی پتر، ضد نہیں کرتے، تم جانتی تو ہو ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں، لیکن پھر بھی تمہارے ابا نے تمہاری خوشی کے لیے بھائی صاحب کو بھی ناراض کر لیا تھا۔ اب تم یوں ضد کر کے ان کی مشکلات میں اضافہ مت کرو۔ فاطمہ کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ لالی پتر، تیرے تایا نہیں چاہتے کہ تم مزید پڑھو۔ وہ کہتے ہیں بہو بن کر تمہیں ان کے گھر ہی تو جانا ہے، انہیں تم سے نوکری نہیں کروانی۔ امی، میں نوکری کے لیے نہیں، اپنی آگہی کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ پر بیٹا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کی مجبوری بھی وہ سمجھتی تھی، اس لیے گہرا سانس لے کر چپ کر گئی۔ وہ خینا کے ساتھ چھت پر بستروں کو دھوپ لگوانے آئی تھی جب تیزی سے کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی رنگ پھیلے تھے۔ اس نے مسکرا کر آنے والے کا استقبال کیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ شہر سے کب آئے؟ اس نے سامنے کھڑے اپنے تایا زاد کو دیکھا جو اس کے خوبصورت خوابوں کا مالک تھا۔ آج ہی آیا ہوں، نیچے چاچی کے پاس تھا، انہوں نے بتایا تم اوپر ہو۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اچانک پیچھے کھڑی خیرہ پر پڑی تو ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر آئی۔ خیرہ، جاؤ میرے لیے چائے بناؤ۔ اس نے تحکم سے خیرہ کو پکارا تو وہ جلدی سے گھبرا کر نیچے اتر گئی۔ لیلا نے تعصب سے سامنے کھڑے سجاول کے خوبصورت لیکن اکھڑ تاثر والے چہرے کو دیکھا۔
اس کے گھر میں کسی نے کبھی بھی ملازموں کو نوکر سمجھ کر ان کے ساتھ برا لہجہ اختیار نہیں کیا تھا، جبکہ تایا، تائی، سجاول، راہیلا، سجاول کی بہن سب ملازموں کو کمتر سمجھتے تھے اور ان سب کا رویہ اسے بہت گنا گزرتا تھا۔ سجاول نے ایک بار پھر اپنی نظریں لیلا کے دلکش چہرے پر جما دی جہاں دکھ کے سائے منڈلا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سجاول نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ پتہ نہیں کیوں سجاول، میں ہمیشہ سے تمہارا اور تایا جی کا ایسا ہی رویہ دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی جب تم ایسا کرتے ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس بات پر وہ مسکرا دیا۔ او کم آن لالی، ان کمی لوگوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اب تم زمیندارنی بننے والی ہو، اپنے مزاج میں کچھ تبدیلی پیدا کرو۔ اس کی بات پر بھی لیلا کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں اتنی دور سے تمہارے لیے آیا ہوں، اب تم بھی ایسا کرو گی تو کیسے چلے گا؟ سجاول کی شکایتی انداز پر وہ مسکرا دی تو سجاول نے سکون کا سانس لیا۔ سجاول، لیلا نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ اب بھی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیلا نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا جہاں سے مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی تھی۔ آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بہت ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ لیکن سجاول، بس لالی، پہلے بھی تم نے ضد کی تھی اور میں نے مان لی تھی، لیکن تم پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھی ہو۔ پہلے ہی اتنی دیر ہو رہی ہے۔ تم اگر ضد نہ کرتی تو 2 سال پہلے ہماری شادی ہو چکی ہوتی۔ سجاول کی کہنے پر وہ انگلیاں منڈوڑنے لگی۔ اب تم بھی پڑھائی کا دھیان چھوڑو اور میری فکر کرو۔ میں بھی آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ سجاول کی بات نے اس کے چہرے کو دہکا دیا، جبکہ وہ خود دور تک پھیلے نیلے آسمان کی وسعتوں میں جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آج کا سارا دن بہت بزی تھا، سارا جسم دکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی بیک سے ٹیک لگا کر ہارن دیا اور ساتھ ہی سلطان خان یعنی گن مین نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی سے نکلتے ہی مجھے خوشگوار جھٹکا لگا۔ لان میں بچوں کے ساتھ شازمہ بیٹھی تھی۔ میں ساری تھکن بھول کر اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو! میرے قریب آنے پر وہ ایک ادا سے کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ کیسی ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح فرسٹ کلاس۔ وہ کھلکھلائی تو میرے ہونٹ بھی مسکرا اٹھے۔ ماما سے ملی؟ میں نے اس کے فریش چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ آنٹی کے روم میں گئی تھی پر وہ سو رہی تھی، تو سوچا بچوں کے پاس بیٹھ کر تمہارا انتظار کر لوں۔ وہ بھی اب پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہنی جاؤ بیٹا، سلمہ آنٹی سے کہو شازمہ کے لیے جوس لے آئے۔ میں نے چاکلیٹس کھانے میں مصروف ہنی سے کہا۔ اٹس اوکے زین، میرا اس وقت ویسے بھی جوس پینے کا کوئی موڈ نہیں۔ میں نے ایک بار پھر سنی اور ہنی کی طرف دیکھا جن کے پاس ڈھیر ساری چاکلیٹس تھے جو یقیناً شازمہ لائی ہوگی۔ میں نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینکس شازمہ۔ میرے کہنے پر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کس لیے؟ وہ جانتی تھی پھر بھی پوچھنے لگی۔ تم ہمیشہ بچوں کے لیے اتنا کرتی ہو زین، یہ بچے میرے بھی کچھ لگتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولی تو میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شازمہ، آئے نا ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، اچانک سنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سوری ڈیئر، آج تو میرا دل نہیں چاہ رہا۔ شازمہ نے سنی سے ہاتھ چھڑا کر اس کا گال تھپ تھپایا۔ آپ ہر دفعہ وعدہ کرتی ہیں اور ہر بار پورا نہیں کرتی۔ سنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے چونک کر سنی کو دیکھا۔ شاید میرا چونکنا شازمہ نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ڈیئر، نیکسٹ ٹائم میں ضرور کھیلوں گی۔ پرومس؟ سنی نے یقین طلبی نظروں سے شازمہ کو دیکھا۔ پکا پرومس۔ شازمہ کے اس بات پہ سر ہلانے پر وہ واپس ہنی کی طرف مڑ گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا کیونکہ یہ عہد و پیمان ہر بار ہوتے تھے، لیکن آج تک ان کے وفا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ سلطان خان نے گیٹ کھولا تو میں نے جلدی سے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں ہنی اور سنی کا ٹیوٹر اپنی بائک کھڑی کر رہا تھا۔ سنی اور ہنی اندر چلے گئے۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے۔ ماما اور ڈیڈی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ بس یار، وہ وقت ہی۔ شازمہ کے موبائل کی بپ پر میری بات ادھوری رہ گئی اور وہ ایکسکیوز کر کے فون پر بات کرنے لگی، جبکہ میں اس دوران تفصیل سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ بلیک جینز پر ریڈ ٹاپ اور ریڈ لپسٹک کے ساتھ اسٹیپ کٹنگ کروائے وہ بلا شبہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج بہت غور سے دیکھ رہے ہو؟ موبائل آف کر کے شازمہ نے ہنس کر مجھ سے پوچھا۔ آج تم زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں یہ سوچ کر آئی تھی آج ڈنر پر چلیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تھکن اتنی تھی کہ میرا دل چاہا انکار کر دوں، لیکن ایسا موقع بھی کم ہی ملتا تھا، سو میں انکار نہ کر سکا۔ ہم نے ڈنر بہت انجوائے کیا تھا اور واپسی کا سارا راستہ میں نے سرشار سی کیفیت میں طے کیا۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے ارد گرد چند رشتے ہی دیکھے تھے، امی، بابا، تایا جی، تائی جی، راہیلا اور سجاول۔
یہی لوگ اس کی زندگی کا محور تھے۔ اس کے دادا چودھری رحمان علی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی ان کی سریا بیگم سے ہوئی، جن کے وطن سے جبار علی پیدا ہوئے۔ سریا بیگم کی زندگی زیادہ دیر ان سے وفا نہ کر سکی، اور جب جبار علی 7 سال کے تھے تو وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ چودھری رحمان علی سریا سے شادی سے پہلے اپنی خالہ زاد نعمانہ کو پسند کرتے تھے، لیکن اپنے والد کے ڈر سے وہ ان سے شادی نہ کر سکے تھے۔ لیکن سریا بیگم کے مرتے ہی وہ اپنی محبت کو گھر لے آئے، اور 1 سال بعد ان کے گھر ستار علی پیدا ہوئے۔ رحمان علی جبار سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن فطری طور پر ان کا زیادہ جھکاؤ ستار علی کی طرف تھا۔ نعمانہ نے جبار علی کو بھی ستار علی کی طرح پیار دیا، لیکن وہ خود کبھی بھی اس رشتے کو دل سے قبول نہ کر سکے۔ وقت گزرتا رہا، رحمان علی کے بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ رحمان علی نے جبار علی کی شادی اپنے دوست کی بیٹی حبیبہ سے کروا دی، اور ستار علی کی منگنی حبیبہ کی چھوٹی بہن سے کر دی۔ لیکن جب ستار علی نے اپنے دوست کی شادی پر فاطمہ کو دیکھا تو ان پر دل ہار بیٹھے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ فاطمہ کے والد سے رحمان علی کی پرانی دشمنی ہے۔ ستار علی کو گھر کی طرف سے بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تک انہوں نے جب بھی کوئی خواہش کی تھی رحمان علی نے ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی تھی، لیکن یہاں وہ بھی مخالفت پر اتر آئے تھے۔ فاطمہ بھی ستار علی کی اسیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے ستار علی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ستار علی نے اپنا۔ وہ لوگ 3 ماہ تک گھر سے دور رہے، پھر رحمان علی انہیں لے آئے۔ پھر فاطمہ اور ستار علی کے گھر وہ یعنی لیلا پیدا ہوئی۔ اس وقت راحیلہ 5 اور سجاول 3 سال کا تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی رحمان علی نے دونوں بھائیوں کے تعلق میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اسے سجاول سے منسوب کر دیا اور اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ لیلا کے نام کر دیا۔ اس کے پیدا ہونے پر فاطمہ نے اپنے گھر فون کیا تھا۔ وہ لوگ آج بھی انہیں قبول کرنے کو تیار تھے، مگر اس شرط پہ کہ وہ ستار علی کو چھوڑ دے۔ اس دن کے بعد فاطمہ نے دوبارہ کبھی ان کا نام نہیں لیا۔ لیلا نے اپنے ارد گرد پیار ہی پیار دیکھا تھا۔ سجاول اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اب بھی اس کو سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر انگنت رنگ جلملانے لگتے تھے۔ فاطمہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاید وہ کسی خوبصورت خیال کے زیر اثر تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے لالی پتر؟ فاطمہ کی شرارت سے پوچھنے پر وہ گھبرا کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ بھی تو نہیں امی، وہ خواہ مخواہ سامنے پڑے طے شدہ کپڑوں کو دوبارہ تہہ کرنے لگی۔ تبھی ستار علی کھنکھاڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ لیلا نے بے ساختہ دوپٹہ سر پڑھ لیا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ ان کے ساتھ ہی سامنے بچے تخت پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ستار علی نے فاطمہ کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی بیٹی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ انہوں نے سامنے پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ستار علی نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بابا، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، پھر تو ہم ضرور کھائیں گے۔ وہ مسکرائے۔ میں ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں۔ ابھی کلی کی بات ہے جب لالی میری گود میں بیٹھ کر مجھے اپنی گڑیا کی شادی کا حال سنایا کرتی تھی، اور آج خود دلہن بننے جا رہی ہے۔ ستار علی کی بھرائی ہوئی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ اگرچہ سجاول سے ملن کا احساس بہت خوبصورت تھا، لیکن امی بابا سے جدائی کا احساس بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ لیلا کون سا دور جا رہی ہے اس حویلی سے، نکل کر ساتھ والی حویلی میں، اور وہ بھی اپنوں میں۔ فاطمہ نے خود کو سنبھال کر ستار علی کو تسلی دی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ لیلا کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج آپ شہر سے جلدی آ گئے؟ فاطمہ نے سوچ میں گم ستار علی کو دیکھا۔ ہاں، سجاول سے ملنے گیا تھا، اس کے فلیٹ پر۔ کچھ دنوں سے کوئی سجاول کے بارے میں غلط قسم کے فون کر رہا تھا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے دشمن بھی تو اتنے ہیں۔ وہ اچانک بات بدل گئے۔ سجاول کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فاطمہ کا ذہن وہیں اٹک گیا تھا۔ کچھ نہیں، چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، آج میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا ہے۔ وہ اچانک اٹھ کر باہر نکل گئے، جبکہ فاطمہ پریشان ہو گئی تھی۔ ستار علی اور فاطمہ کے لیے خیرہ کے ہاتھ دودھ بھجوا کر وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جب اس نے برآمدے سے سجاول کو آتا ہوا دیکھا، حیرت سے وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اس کے قریب پہنچنے پر سجاول نے مسکرا کر اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھی۔ تم یہاں اس وقت؟ لیلا نے گھبرا کر ستار علی کی کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں سجاول نے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر برآمدے کے آخری سرے پر لے آیا۔ سجاول! اس کی اس حرکت پر وہ اور گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اب اس طرح رونے والی شکل تو مت بناؤ، اتنے دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے۔ پہلے پردے کا پتہ نہیں تھا، اب جب شادی میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو بالکل ہی پابندی لگا دی ہے۔ ایک بار شادی ہو جائے پھر سب کو دیکھ لوں گا۔ سجاول کے جھنجھلائے ہوئے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ آپ دیکھ لیا نا، جاؤ
لیلا نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ابھی کہاں، ابھی تو میری آنکھوں کی تسلی بھی نہیں ہوئی۔ سجاول کے انداز پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ سجاول جاؤ پلیز۔ خود کو سنبھالنے کے بعد اس نے سجاول کا بازو پکڑ کر اسے آگے دھکیلا۔ بابا آ گئے، وہ زور سے بولی تو سجاول جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گیا تو وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ لالی پتر، بابا کی آواز پر جہاں اس کی ہنسی کو بریک لگا تھا وہیں سجاول نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے دھمکی دی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ لیلا نے مسکرا کر اسے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اپنی پلیٹ میں وہ شوربا جیسا مایا ڈالا جس میں لہسن پیاز سب علیحدہ علیحدہ تیر رہے تھے۔ میں نے بڑی بیچارگی سے سلمہ کو دیکھا۔ ہنی، سنی، ماما سب کے تاثرات میرے جیسے تھے۔ بیوی جی، آج سالن بڑے مزے کا بنا ہے، میں نے بڑا جی لگا کر بنایا ہے، سلمہ نے ڈونگا ماما کے آگے رکھتے ہوئے کہا تو ماما نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کل جو کھچڑی بنائی تھی مجھے وہ گرم کر دو، ماما نے سخت لہجے میں سلمہ سے کہا۔ زین، آج آفس گئے تھے؟ ماما میری طرف متوجہ ہوئی تو نوالا میرے حلق میں اٹک گیا۔ آج میں آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ شازمہ کا فون آ گیا اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اور ملاقات کے دوران آفس کا خیال میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ زین، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ ماما کی آواز پر میں فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ دراصل آج میں شازمہ سے ملنے چلا گیا تھا، اس لیے وہ آفس نہیں جا سکا۔ انہوں نے سر جھکا لیا تو میں نے بھی انہیں دیکھ کر سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں انہیں برا لگا ہوگا، لیکن میں بھی کیا کرتا، جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں۔ کل ہمارے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے، آپ آئیں گے؟ میں نے کچھ پریشانی سے ہنی کو دیکھا۔ اچھا بیٹا، کوشش کروں گا۔ میرے کہنے پر سنی نے غصے سے مجھے دیکھا اور کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں شرمندہ ہو کر سر جھکا گیا۔ میں نے کچھ سوچ کر شازمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ خیریت، آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ میری آواز سن کر وہ چہکی تو میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ بس تمہاری یاد آ رہی تھی۔ میرا لہجہ خود بخود رومانٹک ہو گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شازمہ، کل بچوں کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے تو میں سوچ رہا تھا تم بھی میرے ساتھ چلو، اکیلے جانا اچھا نہیں لگتا۔ آخرکار آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد میں نے خود کو اصل بات کہنے کے لیے تیار کر ہی لیا، لیکن دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو شازمہ۔ ہاں زین، پلیز مائنڈ مت کرنا، کل مجھے بہت ضروری کام ہے، سو پلیز سوری۔ شازمہ، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ میرا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ او ہو زین، ہر بار تم ایک ہی بات کرتے ہو اور ہر بار میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تم ضرور پوچھتے ہو۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں وہاں 2 بچوں کی ماں بن کر جاؤں جبکہ ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور پھر میں کیا اتنی بڑی لگتی ہوں کہ 2 بچوں کی ماں بن جاؤں؟ ہمیشہ کی طرح شازمہ نے اپنی پچھلی بات دہرا کر بڑی معصومیت سے مجھ سے پوچھا، اور ہمیشہ کی طرح مجھے بہت غصہ آیا تھا جسے میں نے ضبط کر لیا۔ شازمہ، وہ بچے تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں، اور آج نہیں تو کل آخر تمہیں ہی یہ فرض ادا کرنا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ سنی اور ہنی کے لیے اب میں ہی باپ ہوں اور تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ میرا انداز جتاتا ہوا تھا۔ زین، کل کی کل دیکھی جائے گی، کل کے لیے میں اپنا آج خراب نہیں کر سکتی۔ I'm sorry، بائے۔ شازمہ نے روکھا سا جواب دے کر فون بند کر دیا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا اور ہر بار میں نئے سرے سے دکھی ہوتا تھا۔ بس بیبی، اس سے آگے اب میں نہیں جا سکتی، میرا آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، میں نے آپ کو خدا کی امان میں دیا۔ خیرہ نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو وہ رو پڑی۔ خیرہ، میں کہاں جاؤں؟ وہ ڈری ہوئی نظروں سے اپنے دونوں اطراف بنے ہوئے بڑے بڑے گیٹوں والی کوٹھیوں کو دیکھنے لگی۔ بی بی، اس طرح رو کر میرا دل اور نہ دہلاؤ، مجھے ہر حال میں دن نکلنے سے پہلے حویلی پہنچنا ہے، مجھے معاف کرنا۔ خیرہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور تیزی سے اپنے ساتھ آئے بھائی خاور کا ہاتھ تھام کر پیچھے مڑ گئی، اور تھوڑی دیر بعد اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لیلا نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں صاف کر کے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ لاہور کا پوش ایریا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی جس کا مطلب تھا صبح ہونے والی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ گھاس کے بنے ہوئے قطعات کے ساتھ چلنے لگی۔ ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب سے گزری، لیکن کچھ دور جا کر وہ گاڑی ریورس ہوئی تھی۔ لیلا نے متوحش نظروں سے ارد گرد دیکھا، جہاں دور دور تک کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے 4 لڑکے نکلے۔ ہائے بیبی، لگتا ہے تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ فرنٹ سیٹ سے نکلنے والا لڑکا اس کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ اس وقت مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے بیگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، خوف سے اس کی آواز کانپنے لگی۔ اچھا، وہ چاروں ہنسے۔
لیلا نے اپنا حواس یکجا کر کے تیزی سے پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے پکڑو اسے! اپنے پیچھے اس نے اس لڑکے کی آواز سنی تھی۔ اب شاید وہ چاروں اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اچانک کوئی چیز اس کے پاؤں سے ٹکرائی تو وہ منہ کے بل گری اور اس کے ہاتھ میں تھما ہینڈ بیگ دور جا گرا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، تب تک وہ چاروں اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ لیلا میں نہ تو چیخنے کی اور نہ ہی اٹھنے کی ہمت رہی تھی۔ تبھی دائیں طرف کے گیٹ پر کچھ ہلچل ہوئی تو لیلا نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا، جبکہ وہ چاروں بھی چونک کر مڑے تھے۔ بعض دفعہ جلدی اٹھنا بھی بڑا مزہ دیتا ہے۔ میں نے لان میں کھلے پھولوں کو دیکھ کر سوچا اور تازہ ہوا میں گہرے سانس لینے لگا۔ آج چونکہ اتوار تھا، بچوں کو لیٹ اٹھنا تھا، سو میں بھی فری تھا۔ یہ سلطان خان ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے خالی گیٹ دیکھ کر سوچا، چابیاں چونکہ میرے پاس تھیں لہٰذا اس کو ڈسٹرب کرنا فضول تھا۔ میں سیٹی پر شوق سے دھن بجاتا ہوا گیٹ کی طرف آ گیا۔ ابھی میں نے گیٹ کھولا ہی تھا جب کوئی نازک سا وجود مجھ سے ٹکرایا۔ میں حیران پریشان اپنے سامنے کالی چادر میں لپٹے اس وجود کو دیکھنے لگا، جس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میرے اس طرح ہونقوں والے سٹائل پر شاید وہ پریشان ہو گئی تھی۔ پلیز ہیلپ می، باہر وہ لوگ۔ اس نے انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا تو میں نے جلدی سے باہر جھانکا، جہاں 4 لڑکے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چاروں تیزی سے پیچھے مڑ گئے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میرے کہنے پر اس نے جلدی سے باہر جھانکا اور ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تھینکس، اس نے مجھ سے کہا، لیکن میری نظریں اس کے زخمی ہاتھوں پر ٹھہر گئی تھی۔ آپ کا ہاتھ؟ میرے کہنے پر اس کی نظریں اپنے ہاتھوں تک گئیں، پھر اس نے جلدی سے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ میں گر گئی تھی۔ اس کی دھیمی آواز پر میری نظریں ایک بار پھر اس کی جھکی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ میں کچھ دیر یہاں رک سکتی ہوں؟ اس کی بات پر میں چونکا اور پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بالکل تنہا اور زخمی لڑکی۔ کئی وارداتیں میرے ذہن میں کوند گئیں، اور آج کل ویسے بھی کافی وارداتیں ہو رہی تھیں جن کی لیڈر خواتین ہی ہوتی تھیں۔ پلیز میں تھوڑی دیر یہاں رکوں گی، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی ملتجیانہ آواز پر میں نے سر ہلا دیا اور گیٹ بند کر کے اسے لان میں لے آیا۔ آپ بیٹھے، میں نے لان میں بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو میں ہڑبڑا گیا اور میرے ذہن نے خود کو گولی کھانے کے لیے تیار کیا۔ میرا پرس! وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگی تو میں حیرت سے اس کے الفاظ دہرا کر اس کے پیچھے ہوا، جو اب گلی کے درمیان کھڑی ہو کر بڑی بے تابی سے اپنا پرس تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ میرا پرس یہاں گرا تھا، اب نہیں ہے، وہ روتے ہوئے سڑک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے کچھ افسوس سے ارد گرد نظریں گھما کر اس کا پرس تلاش کرنے کی کوشش کی اور ناکامی پر اس کا چہرہ دیکھا۔ صاحب جی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ سلطان خان کی آواز پر میں تیزی سے پلٹا۔ ہاں سلطان، ان مس کا بیگ گم ہو گیا ہے۔ سلطان باہر نکل آیا۔ بی بی کس رنگ کا تھا؟ بلیک۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ سلطان خان گلی کے آخر تک گیا اور اس دوران میری اور اس لڑکی کی نظریں مسلسل سلطان خان پر ٹکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خالی ہاتھ اس کے سامنے تھا۔ بی بی پرس تو کہیں نہیں ملا۔ سلطان خان کے کہنے پر اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ آپ اندر آ جائیں۔ میرے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیں، اس وقت پوری طرح روشنی نہیں ہوئی، آپ کو پھر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ دن نکلنے کا انتظار کر لیں۔ میری بات شاید اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ میرے پیچھے آ کر اسی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کے پرس میں کتنا اماؤنٹ تھا؟ میں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ 15-20 ہزار۔ اس کی روندھی ہوئی آواز پر میرے منہ سے بے ساختہ اوہ نکلا تھا۔ سلطان جاؤ سلمہ کو بلا لاؤ۔ میرے کہنے پر سلطان سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا، سورج بھی نکل آیا تھا، لیکن میرے سامنے بیٹھی وہ لڑکی مسلسل رو رہی تھی۔ میں پریشانی سے تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ آپ پلیز رونا بند کریں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اچھا خاصا اماؤنٹ تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جانے والی چیز تو چلی گئی۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت میں پوری ہمدردی کے موڈ میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، سلمہ بیگم کی ہمیشہ کی طرح غلط وقت پر انٹری نے میرے چہرے کے تاثرات بگاڑ دیا۔ سلام باجی۔ ہائے ہائے، یہ باجی جی کون ہے؟ باجی جی، اور ہائے ہائے کہنے پر میں نے غصے سے اسے دیکھا، جو آنکھیں پھاڑ مشکوک نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں ہے، تم جاؤ ناشتے کے لیے کچھ بناؤ۔ میرے غصے سے کہنے پر وہ جلدی سے اندر کو مڑی تو میں گہرا سانس لے کر ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ناشتہ کر لیں اور پھر مجھے بتا دیں آپ کو کہاں جانا ہے، میں تب تک کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔
मैं कहकर मुड़ा तो वही साकत हो गया। सलमा बेगम मामा को लेकर खरामा खरामा चली आ रही थी। मैं इनकी तरफ तेजी से बढ़ा। करीब आने पर उन्होंने मुझे जबरदस्त तरीके से घूरा। कौन है ये लड़की? मामा की गुस्सीली आवाज पर मैं घबरा गया। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले की सारी रुदाद उनके गोशगुजार कर दी। मामा मुझे नजरअंदाज करते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ी और मैंने बड़े अफसोस से उस रोती हुई लड़की को देखा, जिसकी बेइज्जती करने के बाद अब उसे निकाल दिया जाना था। मामा बड़े जारहाना तेवरों के साथ उसके पास खड़ी कुछ पूछ रही थी। मैंने अपनी नजरें वहां से हटाकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। बेचारी लड़की, मैंने सोचा और शावर लेने चल दिया। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में कदम रखा तो मुझे झटका लगा, जहां वो लड़की भी अब मौजूद थी, जबकि मामा उसके करीब बैठी क्या कह रही थी। मैं सर झटक कर अंदर आ गया, लेकिन मामा के करीब बैठते ही मुझे दूसरा झटका लगा। उसका नकाब उतर चुका था। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी। मैंने दिल ही दिल में उसके हुस्न को सराहा। मामा की तफ्तीश अब भी जारी थी। मैंने नाश्ते के दौरान नजर उठाकर सनी और हनी को देखा, जो बिखरे बालों के साथ मुंह खोले गर्दन उठाए उस लड़की को घूर रहे थे। बेटा, तुम्हारे फादर जिंदा है? मामा के पूछने पर उसने नफी में सर हिलाया, तो मामा के साथ मैंने भी तरह बरी नजरों से उसे देखा। तुम्हारी अम्मी? अब उसने कुछ कहे बगैर रोना शुरू कर दिया। बेटा, तुम्हारा घर तो होगा? अब मामा कुछ बेचारगी से बोली। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई घर नहीं। वो एकदम मामा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी, तो मैं नाश्ता छोड़कर हैरत से मामा को देखने लगा, जो रोने में उसका साथ देने लगी थी। बस बेटा, चुप कर जाओ, ये भी तुम्हारा घर है। मामा ने उसे खुद से अलग करके उसके आंसू साफ किए। मामा, मुझे आपसे बात करनी है, कहकर मैंने जल्दी से कदम बाही की तरफ बढ़ा दिए। क्या बात है? मामा की गुर्राहट पर मैं डर के मारे उछल पड़ा। मामा, क्या जरूरत है उस लड़की को यहाँ रोकने की? क्या पता किसी डाकुओं के ग्रोह की लीडर हो। मेरे कहने पर मामा ने मुझे घूर कर देखा। तुम्हें वो शक्ल से ऐसी लगती है? वो बेचारी तो इतनी मासूम और दुखी। मामा प्लीज, शक्ल ही तो धोखा देती है। मैंने मामा की हमदर्दी मजीद तवील होने से पहले अपना फलसफा झाड़ा तो मामा मुझे घूरने लगी। उनको खामोश देखकर मैं मजीद बोला, आप खुद सोचे, अच्छी खासी लड़की जिसके पर्स में 15-20 हजार रुपए थे, वो कहाँ से आए? और वो कह रही है उसका कोई घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, तो क्या आज सीधी आसमान से उतरी है, वो भी हमारे घर के आगे? इतनी देर कहीं तो रही होगी, ये जरूर कोई खतरनाक लड़की है। मैंने पुरजोश अंदाज में अपने खदशात बयान करने के बाद मामा को देखा, जो खामोश थी। इसका मतलब था वो मेरी बातों से इत्तेफाक कर रही हैं। मामा ने मेरी तरफ देखा और कहा, वो लड़की यहीं रहेगी, अब मजीद कोई बकवास मत करना। मामा ने उंगली उठाकर मुझे धमकी दी। तुम मजीद कुछ कहने के लिए मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैं गुस्से से पोर्च की तरफ आ गया। आज सुबह मुझे उस लड़की पर तरस आ रहा था, लेकिन अब बेतहाशा गुस्सा। अस्पताल पहुंचते ही मैंने घर का नंबर मिलाया। गुस्से में मैं मोबाइल भी घर बुलाया था। हेलो हनी बेटा, घर में सब ठीक है ना? हनी की आवाज सुनते ही मैं काफी बेचैनी से बोला, जी चाचू, जी चाचू। वहां से काफी हैरत से कहा गया था, वो लड़की कहाँ है? वो तो दादू के पास बैठी है। मैंने फोन रख दिया। पर मुश्किल 1 घंटा गुजार कर मैं फिर घर के लिए निकल पड़ा। अजीब ही परेशानी थी। घर आकर मामा के कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका, जहां वो अपनी सारी बीमारी भुलाए पता नहीं कौन सी कहानी उसे सुना रही थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गया। अभी शाज़मा आई होती तो मामा को 2 घंटे से पहले कमरे से बाहर ही नहीं आना था। पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई। रात को जब मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मामा बड़े इसरार से उसे खाना खिला रही थी। मैं गुस्से से अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। खाना खाने के दौरान मैंने अपनी पेशानी के बल दूर करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खुलवा दिया है। सलमा, लैला को गेस्ट रूम में ले जाओ। तो मौसूफा का नाम लैला है, मैंने गुस्से से सोचा। वो उठी तो साथ मामा और बच्चे भी उठ गए और मैं झंझला कर रह गया। बंद होती आंखों के साथ मैंने जूसर का बटन पुश किया और सारा किचन जूसर की आवाज से गूंज उठा। मैंने जल्दी से टोस्टर से टोस्ट निकाले। अभी मैं मुड़कर फ्रिज से दूध निकालने वाला था जब मेरी नजर दरवाजे में खड़ी लैला पर पड़ी। मेरे माथे पर खुद ब खुद बल पड़ गए। कोई काम है आपको? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। जवाबन उसकी घबराहट बेसाख्ता थी। जी, वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे देखने और सुनने का मुझ में हौसला बिल्कुल नहीं था। आपको जो भी काम है बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल मैं यहाँ पर बिजी हूँ। मेरे लफ्जों के बरक्स मेरा लहजा साफ कह रहा था, अपनी शक्ल गुम करो। मैंने दूध निकालकर उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन झुका हुआ चेहरा बता रहा था कि वो आंसू जब्त करने के चक्कर में है। उसकी वजह से मैं 3 दिन से मुसलसल अजाब में था। सारा दिन अस्पताल से 40 फोन घर करके पता करना पड़ता था
کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں، اور تقریباً ساری رات چوکیدار کی طرح میری نظریں گیسٹ روم کے دروازے پر ٹکی رہتی تھی کہ پتہ نہیں محترمہ کب ایکشن میں آ جائے۔ وہ 3 دن سے یہاں تھی مگر میرے سامنے بالکل نہیں آئی تھی۔ باقی سب کی روٹین وہی تھی مگر میری زندگی مزید عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بچوں کے جانے کے بعد ابھی میں نے چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ میرا موبائل بج اٹھا۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے موبائل کو گھورا۔ ہیلو، اسکرین پر نمبر دیکھے بغیر میں پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، زین آر یو اوکے؟ دوسری طرف سے شازمہ کی کافی حیرت زدہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، میں نے بے اختیار خود کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں غصے میں تو نہیں ہوں، تم سناؤ، میں نے ڈھیلے انداز میں کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ، 4-5 دن سے تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ بس یار تھوڑا بزی تھا، ابھی بھی ہسپتال کے لیے نکل رہا ہوں، میں نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر شام کو میں تمہارے ہاسپٹل آ جاتی ہوں۔ گاڑی کی طرف بڑھتے میرے قدم رک گئے۔ شازمہ کے آنے کا مطلب ڈنر، اور ڈنر کا مطلب رات 11-12۔ اس دوران اگر وہ لڑکی… ہیلو زین، شازمہ کی آواز پر میں ہوش میں آیا۔ وہ شازمہ، ایسا ہے کہ مجھے آج آفس بھی جانا ہے، شاید وہاں مجھے دیر ہو جائے۔ میں نے بہانہ گڑھا۔ سچ زین، کبھی کبھی تم بور کرتے ہو، ہمیشہ مجھے ہی دعوت دینا پڑتی ہے، اور شرمیلی محبوبہ کی طرح تمہارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ شازمہ کی بات پر میرا قہقہا بے ساختہ تھا۔ میرا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ ہاں ہاں ہنس لو، کبھی کبھی تو تمہارے چہرے پر ہنسی آتی ہے، کبھی تو مجھے لگتا ہی نہیں تم وہ زین ہو جسے میں نے پسند کیا تھا۔ ہر وقت تمہارے سر پر گھر اور آفس کی فکر سوار رہتی ہے۔ بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، آنٹی نے دوا لی ہے یا نہیں، آفس میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ تم خود ہی یاد کر کے بتاؤ، کتنے عرصے سے ہم نے اپنی بات نہیں کی۔ پتہ نہیں کب سے دبا ہوا غصہ شازمہ نے مجھ پر نکالا تھا۔ میرا موڈ پھر آف ہو گیا۔ شازمہ، تم تو میری اپنی ہو، تم تو میری مجبوری سمجھ سکتی ہو، میں نے بڑی بیچارگی سے کہا۔ زین، پچھلے 2 سالوں سے یہی تو سن رہی ہوں۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم 5 بجے پہنچ جانا۔ میں نے ہار کر کہہ دیا کہ یہ عورتیں بھی مصیبت ہوتی ہیں۔ او گاڈ، گھڑی کی طرف دیکھتے ہی میری نیند سے بوجھل آنکھیں پوری طرح سے کھل گئی۔ اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا۔ میں جلدی سے بستر سے نکل کر باتھ روم میں گھس گیا۔ آج کل بچوں کے ایگزامز ہو رہے تھے اور چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں تولیے سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آواز سے لگ رہا تھا سلمی آ گئی ہے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میرے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، جہاں لیلا بیگم موجود تھی۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوا چولہے کی طرف آ گیا۔ میں ناشتہ بنا دوں؟ دودھ کا ڈبہ کھولتے ہوئے میں نے اس کی آواز سنی۔ میں نے کوئی رسپانس دیے بنا اپنا کام جاری رکھا۔ میں آپ کی مدد کر دوں؟ وہ پھر بولی تو میں غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ محترمہ، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ شاید بھول رہی ہیں یہ میرا گھر ہے۔ آپ کی صرف مدد کی تھی، آپ جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس رہی ہیں۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا کہانی سنا کر آپ نے قائل کر لیا ہے، پر میں آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کسی اجنبی کے گھر اس طرح رہتے ہوئے جینا حرام کر دیا ہے آپ نے۔ میں تو جیسے آج پھٹ پڑا تھا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، آپ مجھ پر شک کرتے ہیں، لیکن یقین کریں میں چور نہیں ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں کسی بری نیت سے نہیں آئی۔ میں مجبور، بہت مجبور ہوں، اس لیے بے شرم بن کے آپ کے گھر رہ رہی ہوں۔ I'm sorry، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول کر تیزی سے باہر نکل گئی اور میں حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ ہسپتال پہنچ کر میں سارا دن پریشان رہا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مجھے اس سے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی تھی اور اس دوران اس نے میری پریشانی کافی حد تک کم کر دی تھی۔ اب میرے اٹھنے سے پہلے بچے صاف ستھرے ہو کر تیار ملتے تھے اور میرے کچن میں پہنچنے سے پہلے وہ ناشتہ کر چکے ہوتے تھے، لیکن وہ میرے سامنے بالکل نہیں آتی تھی۔ لیکن آج اس کو دیکھتے ہی پتہ نہیں کہاں سے میرا غصہ پھر اود آیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں شرمندہ ہوا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میرا دل چاہ رہا تھا اپنا سر کہاں دے ماروں۔ کیا مصیبت ہے! میں نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین ٹیبل پر پٹخ دیا۔ بچے، آخر پتہ بھی چلے کیا بات ہے؟ صبح سے رو رو کر تم نے برا حال کر لیا ہے، اب جانے کی رٹ لگا کر مجھے مزید پریشان کر رہی ہو۔ ماما کی آواز سن کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میرے قدم وہیں رک گئے۔ آنٹی، مجھے جانا تو ہے نا؟ لیلا کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ کہاں جانا ہے بیٹی؟
जबकि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे भेजकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। अकेली जवान जहान लड़की हो, मैं कैसे जाने दूं तुम कहीं नहीं जाओगी। मामा ने दो टोक अंदाज में कहकर बात खत्म कर दी। प्लीज आंटी, मेरी यहाँ एक आंटी भी रहती है। झूठ मत बोलो लैला, तुमने अपनी उस आंटी को देखा तक नहीं, और एड्रेस तुम्हारे पर्स में था जो गुम हो चुका है। फिर कहाँ जाओगी? मामा रसान से उसे समझा रही थी। लैला, सच सच बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? इतने दिन से तुम यहाँ हो, फिर आज क्या बात हो गई है? मामा के मशकूक अंदाज पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। नहीं आंटी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे जाना है। आनी आप चली गई तो सुबह पराठा कौन बनाएगा? हमें होमवर्क कौन करवाएगा? अब सनी की बसोरती हुई आवाज आई। बच्चे उसे आनी कहने लगे थे। इन 2 हफ्तों में उनकी इससे काफी अटैचमेंट हो गई थी। आनी मत जाए, अब हनी भी रोते हुए बोली। सलमा, उस दिन मैंने तुम्हें लैला के कपड़े सिलवाने को दिए थे, वो लाकर लैला को दे दो। मामा के अंदाज से लग रहा था उन्होंने लैला को भेजने का फैसला कर लिया है। लैला बेटा, पता नहीं क्या सोच कर तुमने ये फैसला किया है, लेकिन यकीन मानो मैंने तुम्हें अपनी बेटी से कम नहीं समझा। इन दिनों जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है, अगर मेरी कोई बेटी होती तो यकीनन तुम्हारी तरह मुझे प्यार करती, लेकिन शायद तुम हमें गैर समझती हो। आखिर में मामा भी रो पड़ी। यार, मेरे घर वाले कुछ ज्यादा ही इमोशनल नहीं? मैंने खुद से कहा, आंटी मैं आपको गैर नहीं समझती। आपका मुझ पर यह बहुत बड़ा एहसान है कि आपने इतने दिन मुझे यहाँ इज्जत से रखा। लेकिन अब प्लीज आंटी। ठीक है बेटा, लेकिन आज रात रुक जाओ। मामा के कहने पर मैं वहां से हट गया। यकीनन मेरी सुबह वाली बातों ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया था। अब अगर वाकई उसका कोई नहीं, तो उसके साथ अगर कुछ बुरा भी हुआ तो सारी उम्र मेरा जमीन मुझे मलामत करता रहेगा। दरवाजे पर दस्तक देकर मैं अंदर आ गया। वो सर झुकाए बैठी थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो तेजी से खड़ी हुई। उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखें देखकर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ। मैं सिर्फ आज रुकूंगी, कल सुबह चली जाऊंगी, उसने जल्दी से नजरें झुकाकर कहा। आई एम सॉरी, मैं अपने सुबह के रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन आप देखें, हालात ही ऐसे हैं कि मैं आप पर शक करने पर मजबूर हो गया था। लेकिन प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी। आपको एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं। मेरे माफी मांगने पर वो बोली तो मैंने तशक्कुर आमेज नजरों से उसे देखा। मैं चाहता हूँ आप ना जाएं। मेरे कहने पर उसने पहली बार नजरें उठाकर हैरत से मुझे देखा। मैं ज्यादा दिन तो यहाँ नहीं रह सकती। आपने इतने दिन मुझे यहाँ रहने दिया, आपकी यही बहुत मेहरबानी है। वो सादा से अंदाज में बात कर रही थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था। ये तो मैं जान गया था, एक ठिकाना उसकी जरूरत है, और कुछ बच्चे उससे ज्यादा ही अटैच हो गए हैं। मैंने उसे बच्चों के लिए जॉब ऑफर की और कमरे से बाहर निकल आया। लाउंज में कदम रखते ही मैं बेसाख्ता मुस्कुराया, जहां सनी और हनी लैला के दाएं बाएं बैठे थे। उसने उन दोनों को अपने बाजुओं के हल्के में ले रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कुछ बता रही थी। गुड इवनिंग एवरीवन, मैंने जोर से बोलकर सबको मुतवज्जे किया। मेरे हाथ में शॉपर्स देखकर सनी और हनी दौड़कर मेरी तरफ आए। चाचू, आपको याद था? मेरे हाथ से रैकेट और बैट पकड़ते हुए सनी ने हैरत से मुझे देखा तो मैं मुस्कुरा दिया। मेरी प्यारी डॉल के लिए बारबी डॉल। हनी तो बाकायदा मेरे गले लगकर रो पड़ी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया था। मैं आज तक समझता रहा कि मैं बच्चों को सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन अब एहसास हो रहा था बच्चे अंदर से कितने महरूम थे। उन्हें चीजों की नहीं, मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत थी। आपके लिए चाय लाऊं? लैला की आवाज पर मैंने उन दोनों से नजरें हटाकर उसे देखा। जरूर, मैंने केक और पिज्जा के डब्बे उसे पकड़ाते हुए कहा। सलमा अंदर है? मेरे पूछने पर उसने इस बात में सर हिलाया। और प्लीज मेरे लिए चाय तुम बनाना। मेरे मुल्तजी अंदाज पर वो मुस्कुरा कर मुड़ गई। लैला को यहाँ आए हुए 2 माह हो गए थे, और अब तक हमारी काफी बेतकल्लुफी हो चुकी थी। आज भी उसने सुबह मुझे फोन करके सनी और हनी की फरमाइश याद करवाई थी, जो उन्होंने रात को की थी और जिसे हमेशा की तरह मैं भूल चुका था। आज बच्चों के चेहरे पर मैंने जो खुशी देखी थी, उसे देखकर मेरे दिल को बेतरह सुकून मिला था। हेलो की आवाज पर मैंने मुड़कर देखा, जहां अपना खूबसूरत रूप लिए शाज़मा खड़ी थी। मेरे चेहरे पर खुशी छलक उठी। अरे, आज तो आंटी भी यहाँ बैठी है। वो मुस्कुराते हुए मामा के पास आ गई। आज तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई? मामा ने उसका चेहरा चूमते हुए कहा। बस आंटी, आजकल जैन मुझे खुद ही मिल जाता है, तो फिर जरूरत ही नहीं रहती। अपनी तरफ से उसने काफी माकूल वजह बताई थी। मैं अब हर 2 दिन बाद शाज़मा से मिलने चला जाता था। क्यों, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जैन से है? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? मामा की कड़े लहजे पर वो गड़बड़ा गई।
نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اوہ، کتنی پیاری ڈال ہے، دکھاؤ ہنی۔ وہ فوراً ہنی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ لیلا کے سلام کرنے پر شازمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو کتنی دیر تک اس کی حیران نظریں لیلا کے چہرے پر جمی رہی۔ لیلا کے کپ تھمانے پر میں نے اپنی نظریں شازمہ پر سے ہٹا لی۔ یہ کون ہے؟ وہ کافی دیر بعد بول سکی تھی۔ یہ لیلا ہے، تمہیں بتایا تو تھا۔ اور لیلا یہ شازمہ ہے، میری فیانسے۔ جی جانتی ہوں، ان کی تصویریں دیکھ رکھی ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے شازمہ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ لیلا ہے؟ شازمہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شازمہ کی حیرت پر میں دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے لیلا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بچوں کی کیئر کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے لیلا کا کیا خاکہ کھینچا تھا۔ یقیناً اس کی عمر اور خوبصورتی اس کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ آپ چائے لیں گی یا کولڈ ڈرنک؟ اب شازمہ چونکی تھی۔ کچھ بھی۔ لیلا کچن کی طرف مڑ گئی۔ چونکہ ہمیں ڈنر پر جانا تھا لہٰذا تھوڑی دیر بعد ہم اٹھ گئے۔ کافی کم عمر ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے شازمہ کی آواز سنی۔ ہاں لیکن کافی سمجھدار ہے۔ ہاں، وہ ہنکارا بھر کر چپ ہو گئی۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہو کر میں نے گلاس ڈور کے قریب والی ٹیبل کا انتخاب کیا۔ لیلا یہاں کب سے ہے؟ ہمارے بیٹھتے ہی شازمہ نے پھر پوچھا۔ یہی کوئی 2 ماہ سے، میں نے مینیو کارڈ پڑھتے ہوئے کہا۔ ویٹر کو آرڈر دے کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری اس سے کافی بے تکلفی ہے نا؟ ہے تو، لیکن اتنی بھی نہیں۔ ایکچولی وہ زیادہ بات ہی نہیں کرتی، بلکہ میرا اس کا بہت کم آمنا سامنا ہوتا ہے۔ میں سرسری انداز میں بتا کر چپ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے نظر اٹھا کر اس کا پرسوچ چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے آج بہت چپ چپ ہو؟ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ زین، لیلا کافی خوبصورت ہے۔ اس کی کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کے میں ٹھنکا۔ او مائی گاڈ شازبہ، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں اور لیلا؟ پہلے میں حیران ہوا اور پھر قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ تم بھی نا یار، میں نے تو کبھی اسے غور سے دیکھا بھی نہیں۔ پھر تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے میں کچھ عجیب سی بات ہے۔ وہ اب کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا۔ لیکن تمہاری والی بات کہاں؟ ہاں، واقعی بھلا میرا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تو اس کا موڈ میں واپس آتا دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ گھر واپسی پر لاؤنج پر قدم رکھتے ہی میری نظر ان تینوں پر پڑی۔ دونوں بچوں کے ساتھ وہ بھی بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شازمہ بھی حد کرتی ہے، بھلا اتنی جھیپو لڑکی میں انٹرسٹ لوں گا؟ میں نے کوٹ اتارتے ہوئے سوچا۔ آج میں ہسپتال میں اتنا تھک گیا تھا کہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نیند میں تھا جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا جہاں ہنی کھڑی رو رہی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس کے آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ چاچو، دادو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہنی کی بات سن کر میں ننگے پاؤں ماما کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم رک گئے۔ لیلا ماما کا چہرہ تامے کچھ کہہ رہی تھی۔ امی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ امی، لیلا آپ کے پاس ہے۔ وہ کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر ماما کو دیکھا جو غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے بیڈ کے دوسری طرف سے جا کر ان کا بازو تھام لیا۔ ان کا بی پی لو تھا اور کمزوری کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھیں۔ انہیں انجیکشن دینے کے بعد میں نے ایک بار پھر لیلا کو دیکھا جو ارد گرد سے مکمل بیگانہ ہو کر بڑبڑا رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کی طرف آ گیا۔ لیلا ماما ٹھیک ہے۔ میرے بولنے پر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ لیلا، میں نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ امی، وہ اب بھی وہی جملے دہرا رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ لیلا، ماما اب ٹھیک ہے۔ میں نے نسبتاً زور سے کہا تو وہ جیسے چونکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا۔ میرے ہاتھ اب بھی اس کے کندھوں پر تھے۔ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا اور اگلے ہی پل وہ کندھوں پر سے میرے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹی اور سر جھکا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں ماما کے پاس ہوں۔ نہیں، میں آنٹی کے پاس رہوں گی۔ وہ اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ آر یو شیور؟ میرے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا تو میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے ماما کی طرف بڑھا اور آپ کے حیرت کے مارے دنگ رہ گیا۔ لیلا اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ میں اندر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ماما کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آنٹی کے لیے کیا بناؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی ہلکی پھلکی چیز۔ میری بات سن کر وہ باہر نکل گئی۔ ماما کو چیک کرنے کے بعد میں بھی کچن میں آ گیا۔ آپ کچھ لیں گے؟ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ 1 کپ چائے۔
اس سے کہہ کر میں ڈبل روٹی پر جائم لگانے لگا۔ اس نے چائے کا کپ میرے آگے رکھا تو میں نے نظر اٹھا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تم بھی کچھ کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ لیلا بیٹھ جاؤ۔ اب میں قدرے غصے سے بولا تو وہ گھبرا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے پلیٹ اور چائے کا کپ اس کے سامنے سرکا دیا، اور جتنی دیر میں چائے پیتا رہا میری نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ اس نے اچانک اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی پلکیں پھر جھک گئی تھیں، لیکن اب کی بار اس کے چہرے پر اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے کہاں ایسی جھینپو لڑکیاں دیکھی تھی؟ یہی اگر میں شازمہ کو دیکھتا تو جواباً وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتی، مگر لیلا ایسے گھبرا رہی تھی جیسے میں اسے ثابت نگل جاؤں گا۔ میں سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ بیٹنگ کرتے ہوئے اچانک بال مجھے لگی۔ ہائے ہائے، میں مر گیا۔ میں کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے اتنا درد نہیں ہو رہا تھا جتنا میں شور مچا رہا تھا۔ مجھے اس طرح زمین پر بیٹھے شور مچاتے دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، تو میں اپنا درد بھول کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ باجی جی، تسا تے بڑا سونا ہنس دے وے۔ میری سوچ کو الفاظ سلمہ نے دیے تو جیسے اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ اس نے گھبرا کر سب کے چہرے دیکھے۔ چلو لیلا، جلدی سے بال کراؤ۔ اسے پریشان دیکھ کر میں نے نارمل انداز میں کہا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ میرے زور سے شاٹ لگانے پر بال شیڈ پر گری۔ سنی اسے اتارنے کے لیے اوپر چڑھا، لیکن پتہ نہیں کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ میں بے اختیار اس کی طرف دوڑا۔ اس کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے رونے پر سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ اس کی ڈریسنگ کر کے جو ہی میں نے سر اٹھایا، میں حیران رہ گیا۔ دیوار کے ساتھ لگی وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ماما بھی چونکی۔ لیلا، کیا ہوا؟ ناما نے اس کو سفید پڑتا چہرہ تھاما۔ ماما، خون۔ وہ خوفزدہ نظروں سے پٹی پر لگے سرخ دھبے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب میں نے اسے اس کیفیت میں دیکھا تھا۔ میری نظروں میں الجھن تیرنے لگی۔ سلمہ سنی کو اٹھا کر اندر لے گئی تھی تو ماما اور ہنی بھی اس کے ساتھ چلے گئے، جبکہ میں اس کی طرف آ گیا۔ لیلا، تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ میرے اپنائیے سے پوچھنے پر اس نے میری طرف دیکھا تو کئی آنسو تیزی سے اس کی آنکھ سے نکلے۔ لیلا، تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی ہو۔ میرے کہنے پر اس نے بولنے کی کوشش کی۔ ہیلو زین، شازمہ کی آواز پر میں تیزی سے پلٹا، جس نے مجھے دیکھنے کے بعد بڑی کاٹ دار نظروں سے لیلا کو دیکھا۔ لیلا اسے سلام کر کے اندر چلی گئی۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ ابھی شازمہ کچھ کہے گی، لیکن وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ حالانکہ لیلا پر گڑی اس کی نظریں مجھ پر بہت کچھ واضح کر گئی تھیں۔ گاڑی ایک جگہ پر روک کر میں نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر میں نے اپنا بریف کیس کھولا۔ اوہ، ایک دم میرے منہ سے نکلا، کام کی فائل تو میں گھر ہی بلایا تھا۔ مجھے گاڑی واپس موڑنی پڑی۔ جس وقت میں گھر پہنچا دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں کار باہر کھڑی کر کے جلدی سے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی مجھے فائل نظر آ گئی۔ پاجی تسی؟ مجھے اچانک اس وقت دیکھ کر سلمہ نے حیرت کا اظہار کیا، جسے میں نے نظر انداز کر لیا۔ گھر والے سب کہاں ہیں؟ خاموشی محسوس کر کے میں نے پوچھا۔ وہ جی، بی بی اندر سو رہی ہے۔ ہنی، سنی اور باجی جی پچھلے والے لان میں ہے۔ میں سر ہلا کر پچھلی طرف آ گیا۔ دور سے ہی مجھے ہنی اور سنی فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آ گئے۔ میں برآمدے میں کھڑا ہو گیا جب اچانک میری نظر برآمدے کے آخری سرے پر پڑی، جہاں کوئی کرسی پر بیٹھا تھا، جس کے سنہری بال کرسی کی پشت پر بکھرے تھے۔ میں نے حیرت سے ان بالوں کو بغور دیکھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دبے پاؤں آگے بڑھا، لیکن کرسی پر لیلا کو بیٹھا دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ آہٹ پر اس نے بند آنکھوں کو کھولا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھی اور اسی تیزی سے اس کے بال لہرا کر اس کے کندھوں پر آئے تھے۔ میں بالکل ساکت کھڑا تھا، جبکہ میری نظریں اس کے سراپے میں الجھی وہاں سے ہٹی تو سنہری بالوں کے حالے میں قید اس چہرے کے نقوش میں بھٹکنے لگی۔ میری نظروں کی تپش پر اس کا سر جھک گیا تھا اور اس نے تیزی سے رخ موڑ لیا۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اس کی لرزتی پلکوں اور کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنی، آپ کی چادر سوکھ گئی ہے۔ ہنی بھاگتے ہوئے آئی تو اس نے جھپٹنے کے انداز میں اس سے چادر لے کر خود کو ایک بار پھر چھپا لیا تھا، لیکن کیا فائدہ، میرا سکون تو برباد ہو چکا تھا۔ اب میں چاہ کر بھی ان سنہری بالوں کے حالے میں چھپے چہرے کو میرون رنگ کی چادر میں چھپے اس سراپے کو نہیں بھول سکتا تھا۔ راستہ، اس کی بررائی ہوئی آواز پر میں جلدی سے پیچھے ہٹا تو وہ بھاگتے ہوئے برآمدہ عبور کر گئی۔ آج میں نے پہلی بار اسے سر سے پیر تک چادر کے بغیر دیکھا تھا اور اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب میں یہاں آیا۔ میں اب تک ساکت کھڑا ہوا تھا۔ کیا شرم و حیا کی چادر میں چھپے وجود میں اتنی طاقت ہوتی ہے
کہ وہ نظروں کو خیرہ کرنے والے بے باک حسن کو بھلا دے؟ کیا جھکی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کے لطف کو بھلا دے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں بے بس ہو کر اس کرسی پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ شاید اسی لیے اسلام نے عورت کو خود کو چھپانے کی اور خاص طور پر بالوں کو چھپائے رکھنے کی تلقین کی ہے۔ شاید وہ اپنے حسن سے خود بھی آگاہ تھی، اس لیے خود کو چھپا کر رکھتی تھی۔ میں بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا اور ڈھیلے قدموں سے چلتے ہوئے باہر آ گیا۔ کیسی فائل، کہاں کی فائل؟ مجھے تو خود اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے تھک کر گاڑی شازمہ کے گھر کی طرف موڑ لی۔ خالہ سے مل کر میں وہیں بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے میں سیدھا اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا، لیکن آج سب الٹ ہو رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ امریکہ میں ایسا حسن بکھرا پڑا تھا، اور پھر شازمہ، لیکن ان کو دیکھ کر میں نے اپنے ہوش ایسے کبھی نہیں کھوئے جیسے لیلا کو دیکھ کر میں ارد گرد سے غافل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شازمہ سلیو لیس گہرے گلے کی پنک نائٹی میں میرے سامنے تھی۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ خیریت زین، آج اس وقت؟ شازمہ کے کہنے پر میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جہاں 10 بج رہے تھے۔ ہاں، بس تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اچھا، وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی جبکہ میری نظریں قالین کے ڈیزائن میں الجھی ہوئی تھیں۔ شازمہ واقعی بہت خوبصورت تھی، شاید لیلا سے بھی زیادہ، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر شازمہ کی طرف دیکھا جو شرارت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ان کھلی آنکھوں کے پیچھے جھکی ہوئی پلکیں حاوی ہونے لگی۔ ان مسکراتے ہونٹوں کی جگہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹ نظر آنے لگے۔ کیا بات ہے زین، آج بہت رومانٹک موڈ میں ہو؟ شازمہ کی بات پر میں چونکا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ میں کیا کروں؟ میں بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ شازمہ نے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شازمہ، ہم شادی نہ کر لیں؟ میری بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ اتنی سی بات کے لیے تم نے 10 منٹ لگا دیے۔ ٹھیک ہے، تو ماما سے بات کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو میں خود کو تسلی دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ راستے بھر میں خود کو باور کرواتا آیا تھا کہ اب خود پر قابو رکھوں گا، لیکن دل تو آخر دل ہی ہے، اور وہ مجھے اس کے کمرے تک لے آیا۔ میں نے نیم وار دروازے سے ذرا اندر جھانکا جہاں وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور اس کو چپ کروانے کے چکر میں بچے خود بھی رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ آنی پلیز چپ ہو جائیں، ہنی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو اپنے ماما پاپا یاد آ رہے ہیں؟ ہنی کے پوچھنے پر وہ اس کے گلے لگ کر اور زیادہ رونے لگی۔ میں جانتا تھا اس بار بھی اس کے رونے کی وجہ میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نظروں کے ساتھ سر بھی جھکا لیا تھا۔ ہنی دوڑ کر میری طرف آئی تو میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے اس کا منہ چوم کر پوچھا۔ چاچو، آنی دوپہر سے رو رہی ہے۔ ہنی کے کہنے پر میں اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف آ گیا جہاں وہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا لیلا؟ بہت کوشش کے باوجود بھی میری نظریں ایک بار پھر اس کے چہرے پر بھٹکنے لگیں۔ سر میں درد ہے، میں کوئی ٹیبلٹ دے دیتا ہوں۔ نہیں، اب ٹھیک ہے۔ اس کا چہرہ اب بھی جھکا ہوا تھا۔ میں نے سنی کا بازو پکڑ کر اسے بھی گود میں بٹھا لیا اور دونوں کے چہرے صاف کر کے انہیں پیار کرنے لگا، جبکہ اس دوران وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ چلو اب بالکل نہیں رونا۔ میرے پیار کرنے پر وہ دونوں تو چپ ہو گئے۔ چاچو، آنی بھی تو رو رہی ہیں، آپ انہیں بھی پیار کریں۔ سنی کے کہنے پر میں نے مسکرا کر لیلا کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا۔ بیٹا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اپنی آنی سے پوچھ لو۔ میرے کہتے ہی وہ ایسے تڑپ کر اٹھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ میں بھی ایک دم کھڑا ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ جاؤ ہنی بیٹا، سلما سے کہو آنی کے لیے کھانا لے کر آئے، اور سنی، آپ میرے روم سے ٹیبلٹ لے آؤ، پتہ ہے نا کہاں ہوتی ہے۔ میرے کہنے پر وہ سر ہلا کر ہنی کے پیچھے نکل گیا تو میں دوبارہ اس کی طرف مڑا جس کے چہرے سے گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ لیلا، ایم سوری، میں جانتا ہوں تم کیوں رو رہی ہو۔ تمہیں میرا وہاں آنا برا لگا تھا، لیکن یقین کرو میں غلطی سے وہاں آیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم… میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تو اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں، لیکن اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ دل میں کہہ رہی ہو، آ تو غلطی سے گئے تھے، لیکن وہ جو پوری آنکھیں اور منہ کھولے مجھے اتنی دیر تک گھورتے رہے تو وہ بھی غلطی سے گھور رہے تھے۔ اب پلیز کھانا کھا لو، میں نے گھبرا کر تیزی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی سلطان خان نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ نکال کر میں اندر آ گیا۔ آج پورے 7 دن بعد میں گھر واپس آیا تھا۔ پہلے میں لیلا کی وجہ سے باہر نہیں جاتا تھا، اور اب لیلا کی وجہ سے 7 دن باہر گزار کر آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کا رویہ پھر میرے ساتھ پہلے والا ہو گیا تھا جیسے شروع میں تھا۔
مرد کی نظر پہچاننے میں عورت کبھی غلطی نہیں کرتی، اس معاملے میں اس کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ خود کو نارمل کر کے میں بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چاچو آ گئے! سنی اور ہنی جلدی سے اٹھ کر میرے ساتھ لپٹ گئے۔ لیلا، ایک کپ چائے؟ وہ باہر نکل رہی تھی جب میرے پکارنے پر وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ جب میں ماما سے مل کر باہر آیا تو وہ چائے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ میں اسے مخاطب کیے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چاچو، کل ہمارا پیرنٹس ڈے بھی ہے اور ٹیلنٹ شو بھی، آپ آئیں گے؟ آف کورس ڈیئر۔ ہنی کے پوچھنے پر میں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ چاچو، ایک پلے میں اور ہنی دونوں نے حصہ لیا ہے، میں وزیر ہوں اور ہنی رانی۔ اچھا، میں نے اشتیاق سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن سٹوری کیا ہے؟ سنی اپنے بارے میں بتانے لگا اور ہنی اپنے بارے میں۔ اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان دونوں کے ایک ساتھ بولنے سے مجھے واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سنی مجھے ایک ایک ڈائیلاگ بتانے لگا۔ میری شہزادے، مین تھیم بتاؤ، میں نے اس کا سرخ چہرہ چومتے ہوئے کہا۔ تبھی لیلا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ آنی، یہاں آئیں۔ وہ لیلا کا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے لے آیا۔ آپ یہاں بیٹھے؟ اس نے صوفے پر میرے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنی، مجھے کام ہے۔ میں سر جھکائے ہوئے بھی اس کی گھبراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ آنی پلیز۔ سنی کے ملتجی انداز پر وہ صوفے کے بالکل سائڈ پر بیٹھ گئی۔ جس صوفے پر میں اور وہ بیٹھے تھے وہ 2 سیٹر تھا، لیکن جس طرح وہ کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، سنی اور ہنی بھی بآسانی صوفے پر ہمارے درمیان بیٹھ سکتے تھے۔ میں نے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ دیکھیں چاچو، آپ کو فرض کرنا ہے یہ کہانی ایک راجہ، رانی، وزیر، اس نے کافی لوگوں کے نام لیے تو میں مسکرا دیا۔ یار تھوڑا چھوٹا کر دو۔ وہ کچھ سوچتا رہا، پھر ایک دم میری طرف دیکھا۔ چاچو، فرض کریں آپ راجہ ہیں اور آنی رانی۔ ایک دن راجہ کو یعنی آپ کو آنی ملتی ہے، آپ کی آنی سے شادی ہو جاتی ہے اور آپ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ سنی نے ماہر رائٹر کی طرح 4 لائنوں میں کہانی سنائی جو بالکل میری کہانی سے مشابہ تھی، تو میں بساختہ ہنس پڑا۔ میں نے شرارت سے نظریں گھما کر لیلا کا چہرہ دیکھا جو بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ سنی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن سنی، پیار تو مجھے تمہاری آنی سے ہوا اور شادی بھی میری تمہاری آنی سے ہوئی، راجہ رانی کہاں گئے؟ میری شرارت سے کیے گئے سوال پر جہاں لیلا تیزی سے اٹھی تھی، وہیں سنی نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ سر پر مارا۔ چاچو، آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں راجہ اور رانی کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ تو آنی اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ اوہو، اچھا۔ سنی کے سمجھانے پر میں نے سمجھداری سے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ سنی کہہ رہا ہے تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہی؟ وہ کچن میں ہنڈیاں بھون رہی تھی جب میں نے اچانک اسے پیچھے سے مخاطب کیا۔ وہ ڈر کر پلٹی اور پھر قدرے سنبھل کر بولی، گھر میں بہت کام ہے، اور پھر آپ ان کے ساتھ جا تو رہے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کام سارے سلمہ کر لے گی اور میں تو ہر بار جاتا ہی ہوں، لیکن تم نے اس بار ان کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا تھا، پھر اب کیوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ لیلا، مجھے لگ رہا ہے تم میری وجہ سے نہیں جا رہی، حالانکہ میں کتنی دفعہ تم سے ایکسکیوز کر چکا ہوں اور تمہاری وجہ سے میں چلا بھی گیا تھا، لیکن اب بھی اگر تمہیں میرا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا تو میں نہیں جاتا۔ میں نے سنجیدگی سے کہہ کر دل ہی دل میں خود کو اس زبردست ایکٹنگ پر داد دی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ فوراً گھبرا گئی۔ اچھا، میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ سیاہ سوٹ پر سیاہ چادر کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہنی کے اسٹار پر اس نے چادر سر سے اتار دی تھی۔ ایک بار پھر وہ کھلا چہرہ میرے سامنے تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا ہے۔ اس کے نظریں اٹھانے پر میں نے تیزی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ شو ختم ہوتے ہی ہم پہلے ہنی کا رزلٹ لینے گئے۔ ہنی کی ٹیچر چونکہ پرانی تھی لہٰذا وہ جانتی تھی کہ میں اس کا چاچو ہوں، لیکن اس نے کافی حیرت سے لیلا کو دیکھنے کے بعد مجھے مبارکباد دی تھی۔ سنی کی ٹیچر نئی تھی، اس لیے وہ مجھے اور لیلا کو سنی کے ماما اور پاپا ہی سمجھ رہی تھی۔ اس کی تعریف پر لیلا بار بار بے چینی سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں اس کی غلط فہمی دور کروں، لیکن میں گنگا بہرا بن کر بیٹھا رہا۔ آپ لوگوں کا کپل بہت خوبصورت ہے، ہمارے اٹھنے سے پہلے سنی کی ٹیچر نے کہا تو میں بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم باہر نکل رہے تھے جب پیچھے سے لیلا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا؟ میں معصومیت سے اس کی طرف مڑا۔ یہی کہ میں اور آپ۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی تو میں مزید انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میں اور تم کیا؟ آنی، ہنی اور سنی نے پہلی بار غلط ٹائم پر انٹری دی تھی۔
میں آہ بھر کر گاڑی کی طرف آ گیا۔ کیا میری قسمت میں ابھی کوئی اور عذاب سہنا باقی رہ گیا ہے؟ لیلا نے چھت کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ آج اس نے شاپنگ سینٹر میں سجاول کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا جو یقیناً اس کی بیوی ہوگی، اور اس شخص کی وجہ سے آج وہ بے گھر تھی، بے سہارا تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد مہندی تھی جب ستار علی غصے سے شہر سے واپس آئے۔ پتہ نہیں ان کی فاطمہ سے کیا بات ہوئی، وہ ایک بار پھر باہر نکل گئے، اور آخری بار اس نے ان کی خون سے لت پت لاش دیکھی تھی، اور وہ نہ رو سکی تھی اور نہ ہی چیخ سکی تھی۔ اگلے دن بارات تھی۔ تایا جی نے کہہ دیا کہ شادی کل ہی ہوگی، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی کہ اس کا باپ ان کا بھی کچھ لگتا تھا۔ آج تو اس کے باپ کو مرے دوسرا دن تھا، وہ کیسے دلہن بن جاتی؟ بھائی صاحب، ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ فاطمہ کے کہنے پر اس نے حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ بس فاطمہ بی بی، بہت ہو چکا۔ ستار نے بھی اسی طرح آناکانی کی تھی۔ اب جب سب صاف ہو چکا ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ یہ تو تم میری شرافت سمجھو جو میں لیلا کو بیاہ کر لے جا رہا ہوں، ورنہ دوسری طرح بھی لے جانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ حیران پریشان اپنے تایا کے بدلے انداز دیکھ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ اسی حیران کیفیت میں اپنی ماں کے پاس آئی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے روتی ہوئی ماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ لیلا، تو یہاں سے چلی جا۔ امی، وہ حیرت سے بولی۔ تبھی روتی ہوئے خیرہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی، بڑی بی بی ٹھیک کہتی ہیں، آپ چلی جاؤ، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، آپ کے بابا کو آپ کے تایا نے مارا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی خاور نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیلا کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا۔ بڑے صاحب کو پتہ چلا تھا کہ سجاول صاحب نے شہر میں شادی کر رکھی ہے، اور آپ کی مہندی سے 2 دن پہلے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ یہی پوچھنے پر وہ آپ کے تایا کے گھر گئے تھے۔ پہلے تو وہ مانے نہیں، لیکن جب بڑے صاحب نے ثبوت دکھائے تو مان گئے۔ انہوں نے اپنا سارا سوتیلا پن ایک لمحے میں ظاہر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے صرف اس لیے سجاول کی شادی کروانا چاہتے ہیں کہ بڑے صاحب سے بدلہ لے سکے، کیونکہ ان کے والد نے ہمیشہ ان پر آپ کے بابا کو فوقیت دی، اور جائیداد کا بڑا حصہ بھی آپ کے نام ہے۔ اور جب بڑے صاحب نے شادی سے انکار کیا تو انہوں نے انہیں گولی مار دی۔ سجاول صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ لیلا اب بھی بے یقینی سے خیرہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بی بی، میرے بھائی خاور نے خود اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چونکہ وہ باہر تھا، اس لیے وہ لوگ اس کی موجودگی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ساری حقیقت اس کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی وہ بے یقین تھی، اور اس کے قدم خود بخود جبار علی کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ تم؟ اسے دیکھ کر سجاول حیران ہوا۔ میرے بابا کو کیوں مارا تم لوگوں نے؟ سجاول اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور وہاں کوئی شرمندگی نہیں تھی، کیونکہ تمہارا باپ ہماری حقیقت جان گیا تھا۔ سجاول، وہ رو رہی تھی، صرف دولت کے لیے تم نے میرے بابا کو مار دیا۔ ایک بار تم مجھ سے کہتے، میں خود ساری دولت تمہیں دے دیتی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محبت؟ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ محبت تو چودھری سجاول جبار علی نے صرف دولت سے کی ہے، اور جسے تم محبت سمجھ رہی ہو وہ تو صرف تمہیں قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ بس یہ ڈھونگ شاید جاری ہی رہتا جو چاچا جی بیچ میں نہ آتے۔ تم تو جانتی ہو میں 1 یا 4 بیویاں افورڈ کر سکتا ہوں۔ گلنار شہر میں رہتی اور تم یہاں حویلی میں، کیا فرق پڑتا؟ لیکن افسوس، وہ کندھے اچکا کر بولا، اب کل تو ہماری شادی ہو ہی جائے گی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے بابا کے قاتل سے شادی کروں گی؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے نفرت سے بولی۔ تو کیا تم شادی کے بغیر میرے پاس آنا چاہتی ہو؟ سجاول کے لفظوں اور آنکھوں میں نظر آتی سفاکی نے اس کو اندر تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ مزید کوئی بات کے بغیر واپس آ گئی۔ اس کے گھر کے باہر کئی آدمی کھڑے تھے جو یقیناً جبار علی نے ان کی نگرانی کے لیے تعینات کیے تھے۔ فاطمہ نے نیلے رنگ کے کئی نوٹ اس کے بیگ میں رکھ کر ایک کاغذ بھی اس کے بیگ میں رکھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیلا، خیرہ تمہیں لاہور تک چھوڑائے گی۔ تمہارے پرس میں نے اپنی ایک کزن کا ایڈریس بھی رکھا ہے، تم وہاں چلی جانا، میں تمہارے بعد یہاں سے نکلوں گی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو فون کر دیا ہے، وہ مجھے لے جائیں گے، تم میری فکر مت کرنا۔ ابھی تو وہ تمہارے لیے نہیں مان رہے، لیکن میں انہیں منا لوں گی اور زرینہ کے گھر سے تمہیں لے جاؤں گی۔ تم اسے میرا حوالہ دینا۔ اب جاؤ، اور خیرہ صبح ہونے سے پہلے تم ضرور یہاں پہنچ جانا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ لیلا، بس کرو، انہوں نے سختی سے کہہ کر اس کے آنسو صاف کیے۔
اور پھر وہ بڑی مشکلوں سے ہی صحیح مگر وہاں سے نکل آئی اور زین تک پہنچ گئی، اور جس طرح ان لوگوں نے اس کا خیال رکھا تھا وہ ان کے اخلاق کی قائل ہو گئی تھی۔ واقعی بعض دفعہ خلوص خون کے رشتوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ شروع میں زین کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ زین کو اس کے بارے میں جو خدشے تھے وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ لیکن پھر شاید اس نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ یہاں سب لوگ بہت اچھے تھے، بچوں سے اسے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی اور بچے بھی اس پر جان دینے لگے تھے، اور وہ جو اکثر زین کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اس کا نارمل رویہ دیکھ کر پرسکون ہونے لگی۔ اب جب کہ وہ اس گھر میں آزادانہ رہنے لگی تھی تو اس دن اچانک زین کی آمد اور خود پر گڑی اس کی نظروں نے اسے ایک بار پھر بے سہارا ہونے کا احساس دلا دیا تھا۔ اس لمحے اس نے زین کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار دیکھا تھا۔ عزت کی خاطر تو وہ اپنے گھر سے نکلی تھی، لیکن آنے والے دنوں میں اس نے زین کے رویے میں واضح تبدیلی دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں اور ہی جذبہ تھا، اور جو جذبہ اسے سمجھ آ رہا تھا وہ اسے سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی زین اور شازمہ کی منگنی ہو چکی ہے، وہ شازمہ کے لیے زین کی پسندیدگی بھی وہ جانتی تھی، لیکن زین کی نظریں اسے کسی اور دنیا میں ہی لے جاتی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ لیکن آج سجاول کو دیکھ کر حقیقت ایک بار پھر اپنی پوری تلخیوں سمیت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ارے آؤ نا شازمہ، اسے اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر میں مسکرا کر بولا تھا۔ کیا بات ہے زین، آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں، نہ تم مجھ سے ملنے آئے ہو اور نہ ہی کوئی فون کیا۔ گھر میں کچھ زیادہ ہی دل لگ رہا ہے تمہارا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تو میں بھی کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ہسپتال سے آ کر اتنا تھک جاتا ہوں کہ کہیں اور جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ہاں وہ تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارا دل اب کیا چاہتا ہے۔ میں اس کے طنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر کرو میں صرف بات کر رہی ہوں، جبکہ تم زین کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کس رشتے سے تم لیلا کو بچوں کے اسکول لے کر گئے تھے؟ کل میری فرینڈ کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ زین نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ تم اس 2 ٹکے کی گورننس کو میرے مقابلے میں لا رہے ہو؟ شازمہ نے چلا اٹھا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں اسے 2 ٹکے کا کہنے پر؟ اس لڑکی نے بچوں سے پیار جتا کر تمہارے آگے پیچھے گھوم کر تمہیں پھانس سی لیا، لیکن زین تم بھول رہے ہو میں تمہاری منگیتر ہوں۔ اس لڑکی کو تو میں اب یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ تم ایسا نہیں کرو گی جس کے لیے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں نے پہلی بار شازمہ سے اتنی سختی سے بات کی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اپنا غصہ بھول کر حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر جھٹکے سے اپنا بازو چڑا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں خود جانتا تھا شازمہ میری پسند، میری منگیتر تھی، لیکن لیلا کو دیکھ کر مجھے جو محسوس ہوتا تھا وہ شازمہ کو دیکھ کر کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں کتنی دیر تک بیڈ کے سائڈ پر رکھے فون کو دیکھتا رہا۔ آخر کار میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ اب میری انگلیاں شازمہ کا سیل نمبر ملا رہی تھیں۔ ہیلو جی، کس سے بات کرنی ہے؟ آپ سے کتنی بار کہا ہے یہاں کوئی لالی نہیں رہتی، بہرے ہو کیا؟ سلمہ نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ صوفے پر بیٹھی لیلا اندر تک کام گئی تھی۔ صبح سے یہ 11واں فون تھا۔ وہ جانتی تھی یہ فون کس کا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس دن سجاول نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ اس بار فون کی بیل پر وہ خود اٹھی تھی۔ فون اٹھا کر کتنی دیر تک وہ خاموش رہی۔ دوسری طرف بھی مسلسل خاموشی تھی۔ ہیلو، آخر کار ہمت کر کے وہ بولی۔ لالی، میں جانتا تھا کہ تم فون تک ضرور آؤ گی۔ دوسری طرف سے آتی سجاول کی آواز پر وہ چکرا کر رہ گئی اور وہی قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان 3 ماہ میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، اور اس دن شاپنگ سینٹر میں تمہیں دیکھ کر کتنی دیر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر تمہارا پیچھا کیا تو پتا چلا کہ تم کہاں ہو۔ ڈاکٹر زین آفندی، اسی کے پاس رہ رہی ہو نا؟ لیلا کا جی چاہا اسی وقت اسے موت آ جائے۔ خیر، اس آدمی کے پاس تم کیا کر رہی ہو یہ تو میں بعد میں تم سے پوچھوں گا۔ فی الحال تو آفندی ہاؤس کے باہر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، باہر آ جاؤ، گھر میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان معمولی سی ناراضی ہوئی ہو۔ میں اب کبھی تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، وہ اپنی پوری ہمت یکجا کر کے زور سے بولی۔ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لالی،
مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں پہلے ہی تمہاری وجہ سے بڑا خوار ہوا ہوں، یہ نہ ہو میرا دماغ گھوم جائے تو تم اپنی جان سے جاؤ۔ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کا لہجہ بھی خون خوار ہو گیا تھا۔ تم جو مرضی کر لو۔ اس میں بھی جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ فون بند کر کے باہر نکل آئی۔ سلطان بھائی، یہاں کوئی بھی آئے میرا پوچھے یا مجھ سے ملنے کو کہے تو اس کو اندر مت آنے دیجیے گا۔ جی بی بی جی، آپ بالکل فکر مت کریں۔ اس کے چہرے پر سراسین کی دیکھ کر سلطان خان نے اسے بھرپور انداز میں تسلی دی۔ وہ جانتی تھی کہ سجاول جتنا بھی اثر و رسوخ والا ہو، لیکن زین آفندی کے گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آج کل زین بھی کچھ خاموش سا تھا۔ سامنا ہونے پر وہ کچھ کہتا تو نہیں تھا، لیکن اس کی نظریں اب بھی اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتی تھی۔ آنی، چاچو آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہنی کے پیغام پر وہ حیران رہ گئی اور اسی حیرانی سمیت وہ اس کے کمرے تک آئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف پلٹا۔ آئیے مس لیلا ستار علی۔ زین کے بولتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی۔ آپ اتنی امیر ہو کر میرے گھر گورننس کی جاب کر رہی ہیں۔ آپ کا کوئی گھر بھی نہیں اور آپ کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، ہے نا؟ لیلا نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ زین، شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ اتنا بڑا دھوکا! میں پتہ نہیں تمہارے لیے کیا کیا سوچنے لگا تھا۔ تمہیں بہت معصوم اور حیادار سمجھتا تھا، جبکہ تم صرف ایک لڑکے کی خاطر گھر سے بھاگ آئی، اپنے بچپن کے منگیتر کو چھوڑ کر، اور تمہاری وجہ سے تمہارے باپ نے خودکشی کر لی۔ زین کے اس الزام پر وہ رونا بھول کر ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی، جس کے تیور بہت غضبناک تھے۔ جھوٹ ہے یہ، میں تو… بس، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زین نے اسے روک دیا۔ میرے سوال کا صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ تم جبار علی کو جانتی ہو؟ اس کا سر اس بات میں ہلا۔ سجاول تمہارا منگیتر ہے۔ زین، وہ… میں نے کہا نا، بس ہاں یا نہ۔ ہاں، وہ جیسے تھک کر بولی۔ تم ہمارے جذبات سمیت کھیل چکی ہو۔ مزید کی ہم میں سکت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا تم خود ہی شرافت سے یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار باہر کھڑے ہیں۔ زین کی بات پر اس کو کرنٹ لگا تھا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ مت بھیجیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ لیلا کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں، جو اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ زین نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کتنی دیر تک برستی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں چلی جاؤں گی، لیکن ان کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ دوبارہ بھاگنے کا ارادہ ہے؟ زین کی زہر خود آواز پر وہ ہونٹ چبانے لگی۔ میں آنٹی سے مل کر چلی جاؤں گی۔ بالکل نہیں، ماما سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ۔ میں… وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی جب زین اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگا۔ زین، پلیز میرے یقین کریں، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، لیکن زین اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ سلمہ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ گیٹ کے قریب آ کر اس نے لیلا کا بازو چھوڑ دیا۔ سلطان خان، ان کے جانے کے بعد گیٹ بند کر دینا۔ سلطان خان حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ نیم واہ ہو کر پھر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ بالکل سامنے گاڑی کے ساتھ سجاول اور جبار علی کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر سجاول نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ میں ساری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا جھوٹ! میں غصے سے سارے کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر میں نے رک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ماما کھڑی تھی۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں آج شازمہ کی طرف گئی تھی۔ میں جانتا تھا، اس لیے خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ لوگ اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سمینہ کہتی ہے میری بیٹی نازک ہے، وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ یا تو بچوں کو ہاسٹل بھیج دیں یا وہ شادی کے بعد زین کے ساتھ الگ رہے گی۔ غصہ تو مجھے بہت آیا تھا، لیکن میں انکار کر کے نہیں آئی، کیونکہ ایک تو منگنی کو 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، دوسرے زندگی تمہیں گزارنی ہے اور تم اسے پسند بھی کرتے ہو، میں جانتی ہوں۔ ماما بات کر کے میرا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن میں اب بھی خاموش تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم سوچ کر مجھے بتا دینا۔ میری خاموشی پر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دھماکے سے کھلا۔ زین، لیلا کہاں ہے؟ ماما کی غصیلی آواز پر میں نے ان کا چہرہ دیکھا، جن کے پیچھے سلمہ بھی کھڑی تھی۔ اس کا منگیتر آیا تھا، اسے لینے میں نے بھیج دیا۔ میں ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اوف میرے خدایا! ماما نے اچانک صوفے پر بیٹھ کر سر تھام لیا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی میں پریشان ہوا تھا۔ وہ لڑکی اتنا بڑا جھوٹ بول کر یہاں رہتی رہی۔ وہ اپنے گھر سے بھاگی تھی ایک لڑکے کے لیے۔
زین! ماما نے چیخ کر کہا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ ماما کی بات پر میں پہلی بار چونکا۔ وہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے یہاں آنے کے کچھ دن بعد سب بتا دیا تھا۔ وہ کیوں بھاگی تھی جانتے ہو؟ ماما کی سرخ آنکھیں میرے چہرے پر ٹھہر گئی اور ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ پر مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کم از کم میرا انتظار تو کیا ہوتا زین۔ میں نے اس بچے کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ پتہ نہیں ہے وہ جان سے جائے گی یا عزت سے۔ ماما کی بات سن کر میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتی شازمہ بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ کوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے بس وہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈرے سہمے رہنا مجھے اب سمجھ آ رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میرے ذہن میں ماما کے الفاظ گونج رہے تھے، پتہ نہیں وہ جان سے جائے گی یا عزت سے۔ گاڑی کا رخ میں نے اپنے دوست سہیل کی گھر کی طرف کر دیا، جو وکیل تھا اور اس کے والد ڈی آئی جی تھے۔ ان در و دیوار میں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یہاں اس کے بابا اور امی سے وہ ہاتھوں سے ان دیواروں کو چھو رہی تھی۔ تھک کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں آنٹی کیا سوچ رہی ہوں گی۔ اس کا ذہن آفندی ہاؤس پہنچ گیا۔ بچے یقیناً پریشان ہوں گے۔ ان چند مہینوں میں وہ بچوں کو بے حد چاہنے لگی تھی، کیونکہ اسے اپنا اور ان کا درد مشترک نظر آتا تھا۔ اور آنٹی، انہوں نے غیر ہو کر بھی اسے ماں کی طرح پیار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ چونک کر حال میں واپس آئی۔ ذہن تو وہاں سے آ گیا تھا، لیکن دل وہی رہ گیا تھا، اس ظالم کے پاس جسے خبر بھی نہ تھی۔ تو کیا جو میرے دل نے محسوس کیا وہ دھوکا تھا؟ وہ آنکھیں جھوٹ بولتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شازمہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ دل نہ اس کی دولت سے متاثر ہوا تھا اور نہ صورت سے، بس اس کی شرافت پر مرمٹا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں بھیج دیا زین، میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ آپ نے تو وہ دیکھا جو آپ کو دکھایا گیا، لیکن میں اب شاید آپ کو کبھی بھی نہ بتا سکوں کہ میں آپ کو چاہنے لگی ہوں۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر گردن سیدھی کر کے آنے والے کو دیکھا۔ بھائی لالی، تم نے ہمیں بڑا خوار کیا۔ جب بار علی اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کے بھائی اسے آ کر لے گئے۔ پہلے تو میں سمجھا شاید تم بھی وہیں ہو، لیکن بہت نگرانی کروانے کے بعد پتہ چلا تمہاری ماں خود تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ قہقہ لگا کر بولے تو وہ اسی طرح پلکیں جھپکائے بغیر انہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری ماں سے ہمارا کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ ساری جائیداد تو تمہارے نام ہے، اس لیے تمہاری ماں صحیح سلامت ہے۔ لیلا نے بے اختیار دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب رہی بات تمہاری، تو یہاں تمہارا باپ چالاکی دکھا گیا۔ تمہاری جائیداد تمہیں ملے گی جب تم شادی کرو گی، اور شادی کے بعد اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو تمہارے شوہر کو، اس لیے ہمیں مجبوراً تمہیں زندہ لانا پڑا۔ جب بار علی کی بات مکمل ہونے پر بھی اس کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر یہ لوگ اسے نہیں مارتے تو جو زندگی اس کے سامنے تھی اسے گزارنے سے بہتر تھا وہ خود کو ختم کر لے، کیونکہ وہ اپنے بابا کے قاتل سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی نظریں سامنے شیشے کے گلدان پر ٹھہر گئیں۔ بابا، آپ چلیں، میں بات کرتا ہوں۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر سجاول نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ قاضی صاحب کو لے آئیں؟ سجاول کے کہنے پر وہ مسکرا کر باہر نکل گئے۔ لالی دیکھو، اس طرح غصہ کرنے اور خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پچھلی باتیں بھول جاؤ، ہم نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے۔ لینا نے گلدان پر سے نظریں ہٹا کر تنفر سے سجاول کو دیکھا۔ میں مانتا ہوں بابا کو جائیداد کا لالچ ہے، لیکن میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ تم جائیداد بابا کے نام کر دو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ سجاول کی بات پر وہ مسکرائی تھی اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اور اگر میں تم سے شادی نہ کروں تو؟ اس کے کہنے پر سجاول کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ دیکھو لالی، میرا دماغ خراب نہ کرو، ورنہ کیا؟ لیلا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ جان سے مار دو گے؟ شوق سے مار دو، تمہارے ساتھ سے بہتر موت ہی ہے۔ ویسے بھی قتل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے طنزیہ انداز پر سجاول کی رگیں تن گئی۔ اب جان سے تو نہیں ماروں گا، بلکہ تمہارا وہ حشر کروں گا، تم خود مجھ سے موت مانگو گی۔ اچانک اس نے صوفے پر پڑی چمڑے کی بیلٹ اٹھا لی۔ بیلٹ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لیلا لرزا اٹھی۔ بولو، مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ سجاول نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں۔ لیلا کے کہنے پر اس کا بیلٹ والا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اگلے ہی پل وہ بیلٹ اس کے جسم پر پڑی۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا آپ ہی لیلا کے شوہر ہیں؟ جب بار علی کی نظریں مجھ پر گڑی تھی، میں نے مسکرا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔
آپ نے خود ہی تو کہا تھا وہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ وہ لڑکا میں ہی تھا۔ 3 ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی تھی اور اس کے گواہ یہ دونوں ہیں۔ میں نے سہیل اور اس کے فادر انکل نواز کی طرف اشارہ کیا۔ سہیل کے کہنے پر میں نے یہ سب کہا تھا۔ اس وقت انکل نواز اپنی یونیفارم میں تھے، جبکہ ہمارے ساتھ کچھ انسپیکٹرز اور بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بار علی میری بات پر یقین کرنے پر مجبور تھا، میں اپنی بیوی کو واپس لینے آیا ہوں۔ لالی تو میری بیٹی راہیلہ کے ساتھ اس کے سسرال گئی ہے۔ جب بار علی نے اپنی پیشانی سے نادیدہ پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، تب یہ چیخ کی آواز پر جب بار علی کے ساتھ سہیل اور انکل نواز چونکے، جبکہ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری چیخ پر میرے پیچھے سب بھاگے تھے۔ چیخوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور میں پاگلوں کی طرح بیچ صحن میں کھڑے ہو کر اتنے سارے دروازوں کے درمیان میں سے اس آواز کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ دائیں طرف سے آتی لیلا کی آواز پر میں اس طرف بھاگا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی وہ شخص بڑھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ میرے پیچھے باقی سب لوگ بھی داخل ہوئے۔ سجاول پر سے نظریں ہٹا کر میں نے زمین پر گرے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ کالی چادر میں یقیناً وہ لیلا ہی تھی۔ لیلا! میرے پکارنے پر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ او مائی گاڈ! اپنے پیچھے میں نے سہیل کی آواز سنی، جبکہ میں نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا تھا۔ اس کے بازوؤں، کندھوں، گردن، جہاں جہاں بیلٹ پڑی تھی وہاں کپڑوں سمیت جلد بھی پھٹ گئی تھی اور اب وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے سجاول کو گریبان سے پکڑ کر زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ میرا حملہ اتنا اچانک و شدید تھا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ ہٹو زین! انکل نواز نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا اس شخص کے ہاتھ توڑ دوں۔ میں ایک بار پھر اس پر جھپٹا۔ زین! کیا پاگل پن ہے! اب سہیل نے مجھے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ اریسٹ ہم! گرفتار کر لو اسے! انکل نواز نے سجاول کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ ایک دم جبار علی آگے بڑھے۔ ابھی بھی آپ کو قصور بتانے کی ضرورت ہے؟ انکل نواز نے لیلا کی طرف اشارہ کیا۔ بہرحال میں آپ کے بیٹے کو مسز زین پر تشدد کرنے کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ بھی اپنے بیٹے کی اس غلط حرکت میں شامل تھے، لہٰذا آپ بھی ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ ان کے نکلنے کے بعد میں لیلا کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ شدید اذیت کے آثار اس کے چہرے پر تھے۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے بازو کی گھیرے میں لے کر اسے باہر لے جانے لگا، اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اس کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ تھک کر میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کو لگی ہوئی ایک ایک چوٹ کا درد مجھے اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ اوہ میرے خدا! یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ اسے دیکھ کر ماما بے اختیار آگے بڑھی۔ میں وہیں کھڑا ہو رہا، جبکہ ماما اسے صوفے پر بٹھا کر اس کا منہ چوم رہی تھی۔ بچے الگ اس کے قریب بیٹھے سہمی ہوئی نظروں سے اس کے زخموں سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ رہے تھے۔ شازمہ اور سلمہ بھی یہیں موجود تھی اور پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زین کچھ کرو، دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ ماما روتے روتے میری طرف مڑی تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا ایڈ باکس لا کر میں نے اس کے پاس رکھ دیا۔ میری نظر اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر گئی۔ اسی وقت اس نے بھی پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں ایک دم اٹھ کر پیچھے ہٹا تھا۔ سب نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ ماما نے ایک دم اس کا چہرہ تھاما تو اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اس کا لرزتا ہوا وجود بتا رہا تھا کہ وہ بے آواز رو رہی ہے، اور مجھے ان آنکھوں میں نظر آنے والا دکھ، بے بسی، شکایت رلا رہی تھی۔ اچانک اس کا لرزتا ہوا وجود ساکت ہو گیا۔ میرے ساتھ ساتھ ماما بھی چوکی تھی۔ لیلا! ماما نے اسے ہلایا تو اس کا ساکت وجود زمین پر گر گیا۔ جہاں ماما اور سلمہ کی چیخوں نے مجھے دہلا کر رکھ دیا، وہیں بچوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی، پھر گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ پھر اپنی کولیگ ڈاکٹر نادیہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تم نے آج کا اخبار پڑھا؟ ماما کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول دی۔ جی۔ پتہ نہیں دولت کی لالچ میں انسان اتنا پاگل کیوں ہو جاتا ہے کہ رشتوں کی پہچان بھول جاتا ہے۔ ماما بڑے دکھ سے بول رہی تھی۔ پہلے لیلا کے تایا نے اس کے باپ کو مار دیا، اور اب جبار علی کے داماد نے جائیداد کے لیے اپنے سسر کو مار دیا، اور سجاول نے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا، اور اب ساری عمر جیل میں گزارے گا۔ آخر کیا نتیجہ نکلا اتنے لالچ کا؟ ماما کی بات پر میں نے گہرا سانس لیا۔ واقعی سچ ہے،
انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ سب جانتے ہیں آخرت میں انسان کے نیک اعمال اس کے کام آئیں گے، دولت نہیں۔ پھر بھی سب کچھ جاننے کے باوجود انسان انجام سے غافل ہے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، زین، لیلا کی ماں کا پتہ چل گیا؟ جی ماما، میں نے انہیں انفارم کر دیا ہے، وہ لوگ کل صبح آئیں گے۔ چلو اچھا ہے، بچی ماں کے پاس پہنچ جائے گی۔ میں چاہتی تو نہیں کہ وہ جائے، لیکن روک بھی تو نہیں سکتی۔ ماما کی افسردہ آواز پر میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، ابھی شاید سو رہی ہے۔ میں اسے دیکھا، میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھول کر جب اندر آیا تو اس کی آنکھیں بند تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ میں بیڈ کی دائیں طرف کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور میں آنکھوں کے راستے اس کے نقوش کو دل میں اتار رہا تھا، کیونکہ اب مجھے اس سے بچھڑ جانا تھا۔ 5 دن تک میں نے سجاول کے ڈر سے اسے یہاں روک رکھا تھا، لیکن کل جب بار علی کی موت اور سجاول کی گرفتاری سے وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا تھا، میں بے اختیار ہو کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں آئی نمی نے اس کا چہرہ دھندلا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ ہیلو زین، کیسے ہو؟ شازمہ کو دیکھ کر میں چونکا۔ تم؟ ہاں، میں لیلا کو دیکھنے آئی تھی۔ اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھو۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنٹی ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہی ہے۔ جانتا ہوں۔ میں اب بھی اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں میری باتیں منظور ہیں؟ وہ خوشی سے چہکی۔ میں جانتی تھی زین، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ شازمہ کے لہجے میں اپنی بات کا یقین تھا۔ یہ ٹھیک ہے شازمہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری شرائط منظور نہیں۔ میں بچوں کو کسی قیمت پر خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ ان کے پہلے ہی نہیں، ایک جو میرا سہارا ہے وہ بھی میں ان سے چھین لوں؟ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ تمہیں بچوں کو بھی قبول کرنا ہوگا، کیونکہ وہ میرے بچے ہیں۔ میں نے میرے پر زور دے کر کہا، آگے جو تمہاری مرضی۔ میں اس کو حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ آنٹی، میں آپ کا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ آپ نے جو مجھے اتنا پیار دیا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ وہ ماما کے گلے لگی رو رہی تھی۔ ماما سے الگ ہو کر وہ بچوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں لگے ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ آپ نے میری بیٹی کا اتنا خیال رکھا، میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ لیلا کی امی نے ان سے کہا تو میں نے ماما کا چہرہ دیکھا جو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ لیلا، مجھ سے ملنے آؤ گی نا؟ ماما نے بڑی آس سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ کیوں نہیں آنٹی؟ جب شازمہ اور زین کی شادی ہوگی تو میں ضرور آؤں گی۔ وہ اب شازمہ کی طرف مڑ گئی۔ شازمہ سے ملنے کے بعد اس کی نظریں میری طرف اٹھیں تو میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ لیلا، I'm sorry، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میرے سامنے بھی ایسے حالات ہوتے تو شاید میں بھی ایسا کرتی۔ وہ مسکرائی۔ میں تو آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے 2 مرتبہ میری جان بچائی۔ پھر وہ ماما کی طرف مڑی۔ اچھا آنٹی، چلتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ میری اس حرکت پر سب نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ لیلا بھی حیران سی میری سمت پلٹی تھی۔ مت جاؤ لیلا۔ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ ماما، شازمہ اور لیلا کی امی شاک رہ گئی تھے۔ وہ بے خودی سے مجھے دیکھی گئی۔ کس حق سے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر میری گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور میں نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی اپنی بیوی کو دیکھ کر سوچا، پچھلے 2 سالوں سے میری ہر صبح کا آغاز اسی بات کو سوچتے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ یقیناً میرے اس بیان پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں یعنی زین آفندی کیا چیز ہوں، کہ کبھی تو کہتا ہوں کہ زندگی کتنی مشکل ہے اور کبھی کہتا ہوں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو جناب، جو زندگی مشکل تھی وہ میرا ماضی تھا، لیکن جو خوبصورت ہے وہ میرا حال ہے۔ میری نظریں ایک بار پھر اپنی بیوی کے چہرے پر رک گئیں۔ آج میری شادی کو پورے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری خوشحال فیملی میں میری ماما، میری بیوی اور میرے 3 بچے۔ اوہ پلیز، اب آپ یہ سوچ کر پریشان مت ہو جانا کہ 2 سال اور 3 بچے۔ ٹھہرے، میں خود ہی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہنی اور سنی کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا۔ میری بیوی انہیں اپنے بچے مانتی ہے۔ اس نے آتے ہی ان کے منہ سے اپنے لیے ماما سننا پسند کیا تھا۔
اور بچوں کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ میں ان کا چاچو نہیں پاپا ہوں. سو بچے اب مجھے پاپا کہتے ہیں. یہ ہوئے میرے بڑے 2 بچے. تیسرا میرا اور لیلا کا بیٹا مراد زین آفندی. جی ہاں، میری عزیزہ جان بیوی کا نام لیلا ہے. اس دن جب وہ جا رہی تھی تو مجھے لگا کہ وہ دروازے سے نہیں میری زندگی سے نکل رہی ہے. اور جو فیصلہ میں اتنے ماہ میں نہیں کر پایا کہ شازمہ یا لیلا ایک کمٹمنٹ یا پیار، وہ اس پل میں ہو گیا جب اس نے دوبارہ پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا. اس دن، جی ہاں اس دن، 1 گھنٹے بعد وہ میری بیوی کے روپ میں میرے کمرے میں تھی. میں نے شوہر کے حق سے اسے روک لیا تھا. آپ کہتے ہوں گے میں دل کے آگے ہار گیا اور 2 سال کے اس رشتے کو توڑ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے. صرف اپنی کمٹمنٹ کے لیے میں اپنی محبت کو قربان کرنے کو تیار تھا. لیکن شازمہ کے نزدیک بچوں کی ذمہ داری ایک بوجھ تھی. وہ میری بیمار ماں کی تیمارداری نہیں کر سکتی تھی. اس کے نزدیک زندگی انجوائمنٹ کا نام ہے. کھایا پیا، اچھا پہنا، رومانس کیا اور بس. اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو میری خاطر وہ بچوں کو قبول کر لیتی. اس میں یہ عادتیں پہلے بھی تھیں، لیکن لیلا کی خوبیوں کے آگے اس کی خامیاں زیادہ نمایاں ہونے لگی تھیں. خیر، شادی کے بعد لیلا نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر اپنے بابا کے نام سے ایک ہسپتال بنوایا جہاں مفت علاج کی سہولت میسر تھی. اور ہماری شادی کے 3 دن بعد شازمہ نے ایک بیوروکریٹ سے شادی کر لی جس کو بچے کی کوئی چاہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے پہلے سے 4 بچے تھے اور شازمہ کو بھی صرف دولت کی ہی چاہ تھی. اور رہی بات لیلا کی، تو جب وہ میری زندگی میں آئی تو مجھے پتا چلا عورت کیا ہے. عورت سراپا وفا ہے، خلوص ہے، محبت ہے، قربانی ہے. اس نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا. اس نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھا جو مراد کو ماما کی گود میں بٹھا رہی تھی. باجی جی، مراد کا فیڈر. سلمہ نے مراد کا فیڈر اسے لا دیا. سلمہ، ماما کا ناشتہ لے آؤ. سلمہ واپس مڑ گئی. ہنی، دودھ پورا ختم کرو. اس نے ہنی کو گھورا جو ایک گھونٹ پینے کے بعد گلاس واپس رکھ رہی تھی. ماما، دل نہیں چاہ رہا. لیلا اب خود اٹھ کر اسے دودھ پلانے لگی. جواباً سنی نے توس واپس پلیٹ میں رکھ دیا تو اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اس کی طرف آ گئی. وہ دونوں روز ایسے ہی اس سے لاڈ اٹھواتے تھے اور باری باری دونوں کو وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی. ہنی اور سنی کا زیادہ دھیان مراد کی طرف ہوتا تھا. ہائے پاپا. بائیں طرف سے ہنی اور دائیں طرف سے سنی نے میرا منہ چوما، پھر اپنی ماما اور دادو سے مل کر اسکول کے لیے باہر نکل گئے. یہ سب انداز بھی اس نے انہیں سکھائے تھے. ان کے جانے کے بعد وہ خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی. جوس پیتے ہوئے اس کی نظر اچانک میری طرف اٹھی اور پھر فوراً جھک گئی اور میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھا. آج 2 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے اسی طرح شرماتی تھی جس طرح شروع میں شرماتی تھی. میری ایک گہری نظر اس کا چہرہ دہکا دیتی تھی. لیلا کی نظریں ایک بار پھر میری طرف اٹھیں اور اب اس نے مجھے گھور کر ماما کا احساس دلایا تو میں نے ماما کی طرف دیکھا جو شرارت سے مسکراتے ہوئے مراد کی طرف جھک گئی تھی. میں نے مسکرا کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا. آج ہسپتال نہیں جانا؟ مجھے ریلیکس کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا. تم کہو تو نہیں جاتا. اس نے مسکرا کر مراد کو میری گود سے لے لیا. تمہاری خاموشی مجھے اقرار لگ رہی ہے. میں مسکرا کر اس کے پیچھے آیا. ویسے بھی آج ہماری اینیورسری ہے تو کیا خیال ہے چھٹی نہ کر لوں؟ اینیورسری شام کو ہے. وہ مڑے بغیر بولی تو میں ایک دم اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا. میری نظروں کی شرارت پر وہ مسکرا کر مراد کی طرف جھکی. مراد، تمہارے پاپا کتنے گندے ہیں جنہیں کام کے وقت بھی رومانس ہو رہا ہے. مراد، تمہاری ماما کتنی گندی ہے، تمہارے پاپا کے سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. میرے جھنجھلائے ہوئے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ دیکھا. تبھی میری نظر لان میں داخل ہوتی ہوئی ماما اور ان کے پیچھے آتی سلمہ پر پڑی. تم ابھی تک یہی ہو؟ ماما نے حیرت سے مجھے دیکھا تو لیلا نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے مجھے دیکھا. میں غصے سے کار کی طرف مڑ گیا. شام کو جلدی آئیے گا. پیچھے سے لیلا کی آواز سن کر میرے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے. سلطان خان کی گیٹ کھولنے پر میں نے گاڑی باہر نکالی. میری ہر صبح اب اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے اور میری شامیں بھی اتنی ہی حسین ہے. اگر دل خوش ہو تو دنیا خود بخود ہی اچھی لگنے لگتی ہے. اب بھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے میں گنگناتا ہوا یہی سوچ رہا ہوں، زندگی کتنی خوبصورت ہے. کیسی لگی کہانی آپ لوگوں کو؟ اب ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. مجھے تو بڑا مزہ آیا یہ سن کر، یہ پڑھ کر سوری. اور دوسری بات یہ کہ بڑی مختلف سی کہانی تھی، مزے کی، رومانٹک بھی تھی اور ساتھ ساتھ
ڈفرینٹ اور پہلو بھی تھے کہانی میں، اور بڑا مزہ آیا مجھے تو پڑھ کے، اور آپ لوگوں کو سن کے بھی یقیناً مزہ آیا ہوگا۔ یہ بات آپ کامنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتا دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر اسی طرح کی مزے مزے کی کہانیاں سنتے رہنا ہے تو۔ اللہ حافظ۔